پابند ہوں گے، پیچھے کا مجمع ایسا پابند بنے گا کاموں کا. مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، گشت ہوتا ہے. ہم لوگ تو جڑنے کے عادی ہیں. ایک تو وہ مجمع ہوتا ہے جو جڑنے کا عادی نہیں ہوتا، اس کو جوڑنا پڑتا ہے. اور ایک مجمع وہ ہے جو ہر ہفتے گشت میں جڑتا ہے، روزانہ تعلیم میں جڑتا ہے، ہفتہ واری اجتماع کے دن بیان میں جڑتا ہے، عصر بعد پھر مغرب بعد. بار بار جڑنے کے عادی ہیں. جیسے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، روز جانے کے عادی ہیں، آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے اپنی جگہ. بھائی آ جاؤ نا آپ لوگ، اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں باہر. او بھائیو، او بھائیو، آواز جاتی ہے باہر تک آواز جاتی ہے. او بھائی وہی نا، دیکھو نا بھائی، کوئی جاؤ، دو چار ساتھی چلے جاؤ، کام شروع ہو تاکہ پورا ہو وقت. اور کتنے 7:15 بجے؟ کتنے پر نماز تھی؟ 40 پر نماز ہوئی، 50 پر ختم ہوئی، تو 20 منٹ نماز ختم ہوئے ہو گئے. 1 منٹ کا راستہ ہے وہاں سے آنے. کوئی ہے جو جا کر لے کر آوے؟ کیا کوئی؟ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ کیوں بیٹھے پیچھے؟ ہاں بھائی، ان کو لیتے آؤ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور آزمائش یہاں پر بھیجا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم کو آزما لیں، تم کو پرکھ لیں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں کھول دی ہیں. ہدایت کا راستہ بھی ہے، گمراہی کا راستہ بھی ہے. جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی ہے. بندے کو اختیار دیا ہے کہ اس میں سے جو راستہ اختیار کر لیں. ہدایت کا راستہ اختیار کر کے جنت کی طرف چلا جائے، گمراہی کا راستہ اختیار کرے دوزخ کی طرف چلا جائے. دو راہیں کھولی ہوئی. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان راستوں کی اللہ تعالیٰ نے تعین فرما کر بندوں کو بتا دیا. اور ہر لائن کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو عملاً کر کے بتایا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت، اخلاق، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ بنایا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ کا اتباع کرنے کا حکم دیا کہ آپ کا اتباع کریں. کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے طریقے پر ہوں گے. آپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا دین قیامت تک رہے گا. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں. آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنایا. اب آپ کا طریقہ ہی معتبر طریقہ ہے. آپ کے علاوہ اور کوئی طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناکام کرے گا. یہ بات طے ہے کہ کامیابی کا ایک طریقہ ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ. تو اس طریقے پر خود اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ اس کام کا مقصد ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اس طریقے پر آتے ہوئے ان طریقوں کی مشق کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرے. پہلی ذمہ داری اپنی ذات سے اس طریقے پر آنا، یعنی اپنی زندگی میں آنا. اور دوسرا، دوسرے لوگ بھی قیامت تک آنے والے انسان اس طریقے پر آ جاوے، اس کے لیے ہر آدمی کوشش کرے. ایک تو 4 مہینے چلے کے لیے باہر نکالتے ہیں، راہ خدا میں نکلتے ہیں، اور ایک اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ جو اعمال ہیں، کام ہیں، ان کاموں کو کام بنا کر کرنا. جو آدمی جتنا اس کو اہتمام سے، پابندی سے کرے گا، وہ اتنا اپنی ذات سے، اپنے دین کے اعتبار سے ترقی کرے گا. ایمان بڑھے گا، اعمال کی پابندی ہوگی، آدمی کے اخلاق کے اندر تبدیلی آئے گی، معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے بھی آدمی کو سوجھ بوجھ ملے گی. اس وقت جو ہے اس طرح سے کہیں کہ دین جو ہمارا ہے وہ رسمی ہے اور رواجی ہے یا ماحول کا. علم کی روشنیاں کم ہیں، علم کی روشنی کم ہے. ہم اگر خود غور کریں گے تو پتہ چلے گا. ارے چھوڑ تم بھائی، اتنی اچھی ہو اور تم کام کا ڈسکس کرتے ہو، پہلے سے اس کو کر لیتے ہو. اب آپ بھی بیٹھ جاؤ. جو ہمارے اعمال ہیں وہ رسمی ہیں، رواجی ہیں، دیکھا دیکھی میں ہیں. اس لیے جب وہ رسم رواج کی طاقت رکھتی ہے تو پھر حقیقت کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آدمی ایک ماحول میں ہوتا ہے، جماعت میں گیا، 12-15 آدمیوں کی جماعت میں، آدمی تہجد میں اٹھ جاتا ہے، تکبیر اڑا کے فجر پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، ایسا نہیں کرتا. وہی آدمی گھر آ گیا، گھر آ کر کتنا کرتا، فجر میں آ جاتا ہے روز پابندی. بولو نا بھائی، آج تہجد میں آدمی اٹھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیا آدمی ہے، پہلی بار تبلیغ میں گیا، اس کو ایسا ہوا کہ گھر میں نہیں پڑھتا تھا، جماعت میں جا کے پڑھتا ہوگا، پھر واپس آیا، پھر ایسا ہو گیا. ابھی اس کے اندر پختگی نہیں آئی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ہم ایمان لائے کہ ابھی نہیں لائے، ابھی تو اسلام لائے، ابھی ایمان اندر راسخ نہیں ہوا، حقیقت ابھی اندر نہیں آئی. تو یہ ماحول کا ہے. جماعت میں جا کے آدمی فجر با جماعت پڑھتا ہے اور گھر آ گیا تو 2 دن 4 دن 5 دن، پھر اس کے بعد آدمی غائب ہو گیا. اب پابندی سے، اہتمام سے فجر 8 بجے پڑھتا ہے،
کوئی 9 بجے پڑھتا، کوئی زور سے پہلے پڑھتا ہے. تو یہ ماحول کا دین ہے. اس محنت سے کہا جا رہا ہے. ایک مثال میں نے عرض کی، ایسے اور دیگر سنتیں ہیں کہ جس پر آدمی اس ماحول میں عمل کرتا تھا، اب آدمی گھر آ گیا تو چھوڑ دیا. وہ تو فرض ہے، نماز تو فرض ہے. ایسے دوسرا بھی جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ بھی ایک ماحول کے یا رسم کے پریشر میں ہم ہیں. بہت سی چیزوں سے ہم رکے ہوئے ہیں ابھی، گناہوں سے. وہ اس لیے کہ ہم کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا یہ دوست اس کو برا کہے گا، گھر والے برا کہیں گے، یہ روکیں گے. ایسا اندر تھوڑا سا ڈر ہے. اگر وہ ڈر ہٹ جاوے تو ہم وہ کر گزرے، یا ہم کو اس کا ماحول نہیں مل رہا. جن چیزوں کا ماحول مل گیا گناہوں کا وہ کر رہے ہیں. جیسے ماحول میں غیبت ہے عام تو غیبت کر رہے ہیں. کرتے نہیں کرتے غیبت؟ ارے بولو نا، کرتے ہیں. ماحول میں ہے. شراب ہمارے ماحول میں نہیں ہے، اس سے رکے ہوئے ہیں. اس سے ہم رکے ہوئے ہیں. ایسے اور بہت سے گناہ ہیں کہ اس کو کرنے کی ہمارا ماحول اجازت نہیں دے رہا. اگر ماحول اجازت دے دے اس کی تو وہ کر گزرے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس محنت سے اندر وہ طاقت پیدا کرنی ہے جو ہمیں فرائض پر قائم کر دے. ہم جماعت میں ہو یا گھر میں ہو 5 وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور اس محنت سے ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاوے کہ ہم کسی بھی ماحول میں ہو ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. ہر قسم کے گناہ، چاہے وہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا ہو. مکروہ درجے کا کام بھی ہم جو ہے اتنی طاقت ہمارے پاس ہو کہ مکروہ درجے کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیں. یہ بھائی مکروہ ہے، لیکن مکروہ پر اصرار مکروہ تحریمی ہے. مکروہ کی عادت بنا لینا مکروہ تحریمی، وہ بولا نہیں جاتا لیکن وہ حرام ہے. ذرا احتیاط سے اس کو کہتے ہیں کہ تحریمی ہے. ایسا وہ اور وہ دونوں برابر ہی. کیسی طاقت پیدا ہو اس کام سے، اور وہ طاقت پیدا ہوگی علم کی روشنی سے، جہالت کے ساتھ نہیں ہوتا. آدمی کو پتہ ہی نہیں مکروہ کیا ہے، مکروہ کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. تو نماز میں بہت سارے مکروہات ہیں، جیسے فرائض صلاۃ ہیں، واجبات صلاۃ ہیں، مستحبات اور سنن صلاۃ. ایسے مکروہات صلاۃ یعنی مکروہات نماز میں یہ چیزیں مکروہ ہیں. جیسے کچی پیاز وغیرہ کھا کر جانا مکروہ ہے. اس قسم کی کوئی بھی چیز جس میں بو ہوتی ہے اس کو کھانا مکروہ ہے. نماز ہستی نے چڑھا کے فقہاء نے لکھا کہ مکروہ ہے. ایسے بہت سارے مثال دے رہا ہوں. تو وہ اس کی سمجھ ہوگی علم سے. علم ہی نہیں ہے تو جہالت ہے. اس لیے تیسرا نمبر ہے ہمارا علم اور ذکر. ایسے ہماری معاشرتی زندگی ہے، معاملات ہے، ہمارے زندگی کے پورے نظام میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پورے نظام میں بہت سی چیزیں ہیں. اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، تو یہ کام ہمارے لیے مفید ہے. اس سے ہم پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے پہلے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایمان بنا رہے ہیں. اس کے دوسرے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نماز اور عبادت بنا رہے ہیں. اس کے تیسرے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ علم حاصل کر رہے ہیں، عمل کی طاقت پیدا کر رہے ہیں. اس کے چوتھے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اخلاق سنوار رہے ہیں اور مسلمانوں کا احترام اور عزت سیکھ رہے ہیں. اس کے پانچویں نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ہم اخلاص پیدا کر رہے ہیں، ریا، شہرت، نمود اور دیگر جتنے سارے ایسے رذائل ہیں اس سے پاک ہو رہے ہیں. اس کے چھٹے نمبر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں
کہ جان و مال کو خدا کے نام پر لگانے کا جذبہ بنا رہے ہیں اور اپنے گھر رہتے ہوئے بھی کام کو کرنے کی اندر طاقت پیدا کریں. جیسے اسکول میں بچہ جاتا ہے تو گجراتی، وگنان، گणित، سماج ودیا اور انگلش اور کون سا رہ گیا پریاورن، تو یہ سارے اس میں نمبر لاوے تو ٹوٹل ریزلٹ نکلے گا کہ پاس ہے. یہ گجراتی میں ڈرائنگ میں نمبر لے آیا آدمی، گणित وگنان میں فیل ہے تو پاس ہوگا وہ. ایسے یہ 6 نمبر پاس کرنے کے ہیں. پہلے کیا پاس کرنے کا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، 6 نمبر پاس کرنے کے. یہ پاس ہو گئے، اب آگے بڑھیں گے تو پھر پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو، پورے دین پر انشاءاللہ. اس لیے کہ 6 نمبر میں تو زکوٰۃ ہے، 6 نمبر میں زکوٰۃ ہے اور حج. ارے بھائی حج ہے 6 نمبر میں، روزہ ہے. یہ ابتدا اور شروعات ہے، پورا دین نہیں ہے، ابتدا ہے. یہاں اس پر محنت ہے روزانہ. یہ جو 5 کام ہے نا وہ یہ اس کے لیے ہے. مقام پر رہ کر ہم جو 5 اعمال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائے. ہمارا ایمان روزانہ گھر گھر جا کر ہم ایمان کو بولیں گے، اعمال کو بولیں گے، اخلاق تو ہمارے اندر پانی، ہم کو پانی ملے، ایمان ہمارا بڑھے. 5 وقت کی نماز ہماری با جماعت ہو. دوسروں کو دعوت دیتے ہیں بھائی نماز میں کامیابی ہے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ روزی کی تنگی دور کرے گا، قبر کا عذاب دور کرے گا. نماز اہم ترین فریضہ. روزانہ 10، 15، 20 آدمیوں کو وہ کہتے کہتے ہماری نماز پابندی والی ہو جائے گی. علم کا فائدہ روز بولیں گے تو ہمارا شوق بڑھے گا علم حاصل کرنا. تو پھر آدمی علم کے راستے پر چلے، سیکھے گا. علم کا معنی صرف جانکاری نہیں کہ آدمی جانکاری لیتا رہے، بلکہ عمل کرے، سیکھ کر عمل کرے. تو اس کے لیے یہ مقامی کام بھی اسی کے لیے کہ ہمارے دین میں پختگی آئے اور ہمارے ماحول میں بھی یہ چیز نکھر کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، بستی میں جب یہ کام صحیح رخ سے ہوگا تو اس کے اندر طاقت ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں ہمارے گھر کی جہالت دور ہو جائے گی. جن ساتھیوں نے اس کو صحیح رخ سے کیا ان کے گھر کی جہالت دور، ان کے گھر میں علماء پیدا ہو گئے. خالی اتنی جہالت نہیں کہ کلمہ نماز آ گیا، پورے دین کا علم آ گیا. اور جنہوں نے اس کو پھر عمل کے ساتھ کوشش کی تو ان گھروں میں 5 وقت کی نماز، صبح شام ذکر، دعا، تلاوت کی فضا بنی. جن لوگوں نے اس کو معاملات اور معاشرت کی نیت کے ساتھ لیا تو ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے. سود کے یعنی 50 سال کی پیڑیاں تھی ان کے باپ دادا کی، انہوں نے سودی پیڑیاں ختم کر دی. جس لائن سے ناجائز اور حرام مال آتا تھا وہ راستے بند کر دیے. ان کی معاشرت میں پردہ نہیں تھا، 0 پورے گاؤں میں کوئی عورت کا برقع نہیں تھا. ان کے گھروں میں شرعی پردہ ہو گیا. یہ اس کی تاثیر ہے. تو اس لیے سمجھ کے کرنا. کیسے کرنا ہے؟ اور سمجھانے کے لیے اب جبریل نہیں آئیں گے، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہی ختم. اب جبریل آئیں گے، اس کا انتظام ہے امت میں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. ہر آدمی اپنی کوشش کرے، جیسے اپنی روزی کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، اس میں کسر نہیں چھوڑتا. ہر آدمی روزی کما لیتا ہے اپنے گھر رہتے ہوئے، اپنی بستی میں رہتے ہوئے. تو ایسے ہی ہر آدمی بر وقت اس کی کوشش کرے سیکھنے سمجھنے کی. دیکھا دیکھی نہ کرے، دیکھا دیکھی، بلکہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش ہے. صحیح کریں، اپنا جو بھی عمل ہے اس کو ٹھیک کریں.
نماز پڑھتے ہیں تو نماز ٹھیک کریں، روزہ رکھتے ہیں روزہ ٹھیک کریں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ٹھیک دیں گے، حج کر رہے ہیں تو حج ٹھیک کریں گے، گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنی معاشرت ٹھیک کریں گے، کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے معاملات ٹھیک کریں گے، صاف ستھرا کریں گے، حلال کریں گے، چاہے تھوڑا کریں گے۔ یہ محنت اس کی طاقت پیدا کرے گی ہمیں۔ یہ محنت کرنے سے وہ کام نہیں ہو جائے تو 5 کام کرنے سے نماز روزہ زکوٰۃ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، ارے بھائی پوری ہو جائے گی، قیامت میں کہہ دیں گے اللہ میں ایسے کم 5 کام کرتے تھے پابندی، تو نماز روزوں کا حصہ پورا ہو جائے۔ تو 5 کام کرنے والے کو بھی فجر جماعت سے پڑھنے کی ہے، اور اس کو بھی رمضان میں روزے رکھنے کے، اس کے حساب تو وہ 5 نمازوں کا ہوگا اور روزہ زکوٰۃ کا ہوگا۔ تو اس لیے اصل ہمارے سامنے ہو کہ اصل کیا ہے محنت سے اصل یہ ہے کہ ہمارے دین میں پختگی آ۔ اس لیے پہلی نیت اپنی ذات کی ہے۔ پہلی نیت کس کی ہے؟ بولو بھائی، اپنی ذات کی، اور ان چیزوں کو روزانہ ٹھیک کرتے جانا۔ اگر اس پر توجہ ہے، نظر ہے، تو روزانہ ٹھیک ہوتی جائے گی، ورنہ جیسے عام لوگوں کی دوستی ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، پلاتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، روتے ہیں، رلاتے ہیں، ہماری بھی اسی طریقے سے یہ دوستی تعلقات ہو جائیں گے سارے طبیعت کے نام پر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر علم اور ذکر کے بغیر یہ کام ہوگا تو پھر یہ آوارہ گردی ہو جائے گی، داڑھی ٹوپی کرتے پائجامہ میں آوارہ گردی ہوگی، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ ہے کہ محلے کے لڑکے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دیر سے گئے، کبھی قصلے آ گئے۔ ایسے ہم داڑھی ٹوپی میں کرتے پائجامے میں شیطان ہم کو سمجھائے گا کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن 5 نمازوں کی پابندی نہیں، جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، محرم غیر محرم کی تمیز نہیں، چچا زاد بہن کو 4 پہیے والا ساتھی بائک کو پیچھے بٹھا کے لے جا رہا، اور تمیز ہی نہیں ہے کہ میرے غیر محرم ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی، شادی میں اسی طرح آدمی بیٹھا ہے منڈپ میں سب کے ساتھ، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو اس کی سمجھ بوجھ پیدا ہو، یہ اس کا اثر ہے، وہ اثر ظاہر ہو، وہ اثر ظاہر ہو، حلال حلال سمجھ میں آوے اور حرام حرام سمجھ میں آوے، جو واضح ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان میں شک شبے والی چیز ہے تو آدمی اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے کام کو سمجھنا ہے، اور جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دے گا۔ اس کے لیے کہ بھائی وہ نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، اصل میں ایسا ہے، ہمارے وہاں ویسا ہے، یہ ساری چیزیں شکایتیں جو ہے نا، شکایتیں وہ کام کرنے والے نہیں کرتے۔ گھر میں بھی جس لڑکے کو، جس بچے کو کام کرنا، اس کو کوئی شکایت نہیں، صبح دودھ لینے جائے گا، شام کو یہ جائے گا، دوپہر میں ترکاری لینے جائے گا، امی کا کام کرے گا، ابا کا، چچا کا، دادی کا، ان کا کر رہا ہے تو کرتا ہی رہے گا۔ اور جس بچے کو کام نہ کرنا، ہوں ایک بار دیکھا اسے تم نے سوارے دودھ لیوا بھی ہوں دیو ہاں نہیں ہوں ایکلو تمہارو چھوکرو، اس کو روز شکایت ہو، ایک کام نہیں کرے گا 10 شکایتیں کرے گا۔ اور جس کو کام کرنا ہو تو اس کی ماں بھیجے گی دادی کو پوچھے کہ 1000 روپے کام سے تم کہیں جائے کہ ہماری ممی موکلے چالی ہمارے، راستے میں پھوپھی مل جائے گی، ان کو پوچھے کہ کام سے 1000 دے گا، ان کا بھی لے کر آئے گا۔ اور جس کو نہ کرنا ہے اس کے پاس شکایتیں 1000 ہوگی، تو شکایتوں سے کام نہیں ہوتا، شکایت ایک اللہ سے، اشکو بستی وحزنی اللہ، اس لیے راتوں میں رونا ہے، جب راتوں میں رو لیں گے تو دن میں سکون سے گزرے گا دن، رات میں اٹھ کے آدھا گھنٹہ رو لیں گے تو دن سکون سے گزرے گا۔ اللہ کے سامنے رو لیے تو مخلوق کی شکایت نہیں ہوگی،
آدمی کام کرتا رہے. اس لیے گزارش ہے اس کی کہ اس وقت جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو خالی رسم نہ ہو جائے. کوئی شروع سے آ گیا, کوئی درمیان میں آیا, کوئی اخیر میں آیا, ہو گئے کام. 5 کام کی مجلس ہو گئی, الگ الگ کر کے سب کھول کھول کے پہلا کام یہ ہے, دوسرا کام یہ ہے, ملاقات ایسے کرنی, جیسے سارا کام. ایک مرتبہ بوٹاد میں شاید اجتماع تھا, یہ مجلس چل رہی تھی, تو ایک آدمی باہر سے پہلے سو تھا اسے کے اندر کہ 5 کام نہ کڑکا کری نے بھانگے سے. سمجھنے کا ہے سر, کیا کرنے کا ہے, سمجھ آ گئی, اور جو سمجھنا چاہے گا خدا اسے سمجھائے گی. جو سمجھنا چاہے, ورنہ اللہ تعالیٰ انزم کو منہ ہوا تم لہا کارے ہوں کہ کیا ہوں تو پیچھے سے ہم چپکا دیں گے تم نہ چاہو تب بھی. زبردستی پکڑا دیتے ہیں, وہ بھاگتا ہے, پھر بھی اس کو پہنا دیتے ہیں, گلے میں لٹکا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. یہاں تو جو سیکھنا سمجھنا چاہے گا اسے دیا جائے گا, اس کو سمجھ ملے گی اور اس کو توفیق بھی ملے گی. اس لیے سب طے کریں انشاءاللہ سیکھیں گے, سمجھیں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو اچھا کام کرنے والے ساتھی ہیں, صرف پرانا ہونا ضروری نہیں, جو اچھا کام کرنے والا ساتھی, ایسے ساتھیوں کو دیکھیں کہ کیسے کر رہے ہیں. اچھی نماز پڑھنے والا آدمی 50 سال سے پڑھنے والا ہے وہ, لیکن اچھی نماز پڑھنے والا ہے تو اس کو دیکھیں کیسے پڑھتا ہے. سجدہ قوما, ایسے اچھی تبلیغ کرنے والا, محبت سے, اخلاق سے, پابندی سے, حکمت سے, ایسے ساتھیوں کو دیکھتے رہے. ایسا ساتھی مقام پر ہوتا ہے, آدمی سال بھر اس کے پاس جاتا نہیں, بیٹھتا نہیں, جب وہ 4 مہینے جاتا ہے مجھے ان کے ساتھ بھیجو نا. بھائی سال بھر وہ یہاں رہتا ہے, ان سے فائدہ اٹھا. جماعتیں آتی ہیں بہت ساری, جماعتیں باہر سے آتی ہیں, ان میں ایسے ساتھی آدمی 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہوتا, اور پھر کہتا ہے کہ سال کے درمیان میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہمارے بزرگوں کی آمد ہو نا تو بہت فائدہ ہوگا. بات سمجھ رہے کہ فائدہ تو اصل عملی کام تو جماعت سے ملتا ہے. بزرگوں سے مذاکرات ملیں گے آپ, وہ بھی ضروری ہوتے ہیں. اس سے باتیں طریقوں کی باتیں ملتی ہیں, اور عملاً کی تھیوری یہاں ہے, پریکٹیکل وہاں ہے, دونوں ہوتا ہے. تھیوری سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, لیکن اس کا عملی کرن کرنے کے لیے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں. تو وہ آنے والی جماعتوں سے گشتوں میں پھر کر گھر گھر کی ملاقاتیں کیسے کرتے ہیں, وہ کیسے بات کرتے ہیں, اس کے لیے ان کے ساتھ گھنٹوں گزارے, اور سیکھے ان سے. عمومی گشت وہ کیسے کر رہے ہیں, آداب گشت وہ کیسے بیان کر رہے ہیں. کوئی اچھا پرانا ساتھی ہے, آداب گشت بیان کر رہے ہیں, تو ان سے انہوں نے گشت کی اہمیت بتائی, گشت کی ضرورت بتائی, گشت کی فضیلت بتائی. 6 صفات کے دائرے میں ایک ساتھی بات کرتا ہے, آنے والی جماعتوں میں اچھی بات کرنے والے ان کی بات کو دھیان سے سن رہے ہیں, یہ اس طرح کی بات ہے. خصوصی گشت میں ان کے ساتھ جائیں گے تو عملاً کام سیکھنے کا موقع اس سے ہوتا ہے. تو اس وقت آدمی وہ جماعت آ بھی جاتی ہے, اس شام کو عشاء کے بعد جاتا ہے آئس کریم لے کر کے, آپ لوگ آئے بہت آپ کا شکریہ, جزاک اللہ, آئس کریم کھانا ٹھیک ہے, اکرام اپنی جگہ ہے, لیکن ہم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا. بھائی بیمار آدمی تھا, اس کے گھر ڈاکٹر بلایا, اور ڈاکٹر کو کھانا کھلایا پلا کر, ہاں ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ, شکریہ, آپ تشریف لے جائیے. اسی لیے بلایا تھا, ٹھیک ہے بھائی آپ کے گھر آئے, آپ نے ان کو کھلا دیا تھا, لیکن ان کو تو آپ نے علاج کے لیے بلایا. تو جماعتیں آتی ہیں باہر سے, مہمان جماعتیں, ان جماعتوں سے استفادے کا راستہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لگیں, پرانے ساتھی ان کے ساتھ رہیں, سیکھیں, دیکھیں, سمجھیں, تو پھر کام عملاً سیکھتا ہے. مشورہ کس طرح کرنا, ان کو اپنے مشورے میں شریک کریں, ان کے سامنے مشورہ کریں, پھر ان سے پوچھیں یہ ہمارا مشورہ ہے, کوئی بات اگر قابل رہبری آپ بتائیے, ہمارا ملاقاتوں کا نظام اس طرح کا ہے, اس میں کوئی بات قابل رہبری آپ بتائیے. اپنے نئے ساتھیوں کو بھی اس پر آمادہ بھیجے, کوئی پرانے ذمہ دار ساتھی,
علاقے میں وہ کام کرتے ہیں، سمجھے ہوئے ساتھ، ہم ان سے سمجھنا ہے، ہم کو مشورہ کیسے چلانا ہے۔ ہفتہ واری مشورہ ہے، ان کو موقع دے دے کہ آپ تشریف لائیں، آپ دیکھیں، خالی ان سے بیان کروا دیا آدھا گھنٹہ وہ نہیں ہے کہ بہت دن ہو گئے تھے بیان اچھا نہیں سنا، کسی کو بلا لیا کہ آپ تشریف لے آئیے، آپ تشریف لائیے، آپ آ جائیے، ہمارا بیان کر دیجیے، جمعہ میں کر دیجیے، ہفتہ واری اجتماع میں کر دیجیے۔ اور وہ بیان کر رہے تھے، سارے ذمہ دار پیچھے بیٹھے تھے آرام سے، اور مجمع سن رہا تھا آگے۔ افادہ استفادہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیاں لی جائے گی، دی جائے گی، خالی شوق کا کام نہیں، خالی جذبات کا کام نہیں، جذبات ضروری ہوتے ہیں کام کرنے کے، شوق پورے کرنے کے لیے نہیں ہے کام۔ بیان سننے کا شوق ہو گیا، کسی کو بلا لیا، بیان کروا دیا، شوق پورا ہو گیا۔ شوق کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، جتنے بھی شوق ہیں آپ دیکھ لیجیے، اس کی عمر بہت تھوڑی ہے، جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، شوق پورا کرنے کے لیے جنت ہے، ہمارے شوق کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ شوق پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ بولو نا بھائی، جنت ہے۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ دنیا جو ہے حکم پورا کرنے کی جگہ، اس لیے حکم سمجھنے، بات سمجھنے بھی، حکم کیا ہے، حکموں کو سمجھنا اور ان حکموں کو پورا کرنا، سمجھ کر پورا کرنا، تاکہ وہ رسم نہ بن جائے یا طریقے کے خلاف ہو کر اطاعت نہ ہو جائے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر وہ نماز بھی ہوگی تو قابل قبول نہیں، 50 سال پڑھ لیجیے، حضور کے طریقے کے خلاف ہے، مردود ہے، رد ہو جائے گی، چاہے حج ہوگا، چاہے جہاد ہوگا، حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے حکموں کو سمجھنا وہ علم ہے، اور کام کی سمجھ حاصل کرنا کہ پرانے ساتھی آئے ہیں، جماعت آئی ہے، بعض مرتبہ بہت پرانا ساتھی نہیں ہوتا، جماعت بہت معروف نہیں ہوتا، لیکن کام کا طریقہ اچھا سمجھا ہوا ہوتا، اس لیے ہر جماعت سے استفادہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، گشتوں میں ان کے ساتھ پھریں، خصوصی گشتوں میں ان کے ساتھ جاویں، مشوروں میں ان کو شریک کریں، اور پھر ان سے پوچھیں کہ کوئی بات کا، اور جو باتیں بتائے اس کو لیں، جو باتیں بتائے اس کو لیں کہ بھائی یہ بات ہے، یہ بات، یہ بات، جو چیز ہم اپنی ذات سے متعلق ہے اس کو درست کر لیں، اس میں انتظار نہ کریں گے، جو چیز ہماری مسجد سے متعلق تھی اس میں اپنے ساتھیوں سے بات کر کے، مذاکرہ کر کے اس کو وہی درست کریں، اس کو ہفتہ واری مشورے کا انتظار نہ کریں، وہاں سے آئے گی پھر درست کریں گے۔ جو چیز اپنے حلقے سے متعلق ہے، ہر حلقے کے ذمہ دار آپس میں بیٹھ کر اس کو غور کر کے اس کو درست کر لے، وہی اس کو درست کرے، اس کو ضلع کا انتظار نہ کرے۔ اور کام کو بزرگوں نے اتنا آسان بنا کر دے دیا ہے کہ ہر آدمی اپنی پوری آزادی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ بس سمجھ لیں، ہوتا نہیں بازو میں کیا ہم کو بہت کرنا ہے، لیکن ہمارے ذمہ دار ہمارے ذمہ، بھائی حلقے کے ذمہ دار آپ کے 5 کاموں میں شریک ہیں، بولو نا بھائی، آپ جو 5 کام کرتے ہیں اس میں آپ کے حلقوں کے ذمہ داروں کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ کیجیے، 6 گھنٹے دیجیے روزانہ، 2.5 گھنٹہ لگانے کے لیے کوئی ذمہ دار روکنے آئے گا آپ کو؟ بلکہ آپ کو تو شاباشی دیں گے وہ کہ ہمارا ساتھی 6 گھنٹے لگاتا ہے روزانہ۔ آپ مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن لگاؤ گے، کوئی ذمہ دار روکے گا آپ؟ بہت سی مرتبہ شیطان یہ کہ اصل میں ہم کو بہت چلے گا، ہمارے ذمہ دار، ہمارے ذمہ میں، تو ذمہ داروں کے سر آدمی ڈالتا ہے اور اصل سستی اپنی ہوتی ہے۔ آدمی اگر دونوں گشت کرنا چاہے تو کوئی ذمہ داروں سے پوچھنے کا ہے، اس بولو بھائی پوچھنے کا ہے تو خود کرے آدمی، اپنے گھر میں تعلیم کرنے کے لیے پوچھنے کا ہے۔ تو بزرگوں نے ایسا نظام بنا لیا کام کا کہ ہر آدمی پوری آزادی کے ساتھ آدمی اپنا کام کرے، ویسے کہ کام کو طریقے سے کرے، پابندی سے کرے، اس میں آزاد نہیں ہے۔
کام کو طریقے سے کرے تو اس میں آزادی نہیں، طریقے کا پابند رہے، مشورے کا پابند رہے، کہ 3 دن اپنی مرضی سے نہ جائے، 3 دن جاوے لیکن اپنی مرضی سے جہاں بھیجے وہاں جاؤ، چلا لگا ہے اپنی مرضی سے نہیں، جماعت بنانے کی جو ترتیب بزرگوں نے بتایا اس ترتیب سے جہاں بھیجے وہاں جاؤ، اس میں آزاد نہیں، تو اس میں آدمی مشورے کا پابند، دیکھا دیکھی نہ کرے، وہ کرے تو میں کروں، وہ نہ کرے تو میں نہ کروں، بلکہ آدمی ہر حال میں پابندی سے کرے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے ووٹ آپ سے ایک آدمی آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ۔ بھائی آ جاؤ۔ اس میں تو ضلع والے آگے سے ایک ساتھی طے کر کے رکھے، اگر ہمارے حلقے سے بلائیں گے تو یہ آدمی چاہیں گے۔ آپ کا مشورہ اور ملاقات کا نظام کیا فائدہ بتاؤ؟ ہمارے یہاں مشورے کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب اوقات میں فجر کی نماز کے بعد میں مشورہ ہوتا ہے، اگلے دن کی کارگزاری لی جاتی ہے۔ آپ کی مسجد میں کتنے آدمی ہیں؟ آپ کی مسجد میں مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ ہماری مسجد کے اندر میں صبح فجر کی نماز کے اندر میں مشورے میں 10 ساتھی بیٹھتے ہیں، اور مشورے کے اندر میں سب سے پہلے کل کی کارگزاری لیتے ہیں کہ کل کتنی ملاقاتیں ہوئی اور ملاقاتوں میں کیا ہوا، اور اگر تشکیل ہے تو تشکیل کا تفصیل ہوتا ہے کہ کن کی ملاقات میں 4 مہینے چلے کی تشکیل ہوئی۔ کتنے بیٹھتے ہیں آپ کے یہاں؟ 8-10 ساتھی بیٹھتے ہیں۔ 4 مہینے والے کتنے؟ 4 مہینے والے 6 ساتھی، اور چلے والے 2-3 ساتھی چلے والے، وہ سبھی بیٹھتے ہیں؟ ہم بیٹھتے ہیں۔ کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن ہم مکان کتنے ہیں آپ کی بستی میں؟ ہمارے یہاں 110 مکان ہے۔ 4 مہینے والے کتنے بتائیں؟ 6-7 بس کبھی جماعت نہیں کہ 4 مہینے کے آپ کو؟ نہیں، ابھی نئی بستی ہے، نہیں بستی نہیں ہے، یعنی ابھی نئی مسجد بنی ہے اور ہم ساتھی بھی جڑے ہیں۔ وہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ چاند پر سے آئے ہیں، سورج پر سے آئے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، آپ لوگ ساتھی کم ہے وہاں ہے۔ لیکن وہ لوگ رہتے تو بوٹاد میں پہلے سے مسجد وہاں بنی ہوگی، جی پہلے وہ لوگ کسی اور مسجد سے جڑے ہوئے ہوں گے، ہوں۔ پہلے جب وہ مسجد نہیں بنی ہوگی تو وہ لوگ کسی نہ کسی مسجد کے اطراف میں ہوں گے اور اس مسجد میں بھی مسجد اور جماعت ہوگی، بس سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی آئندہ کے لیے یاد رہے گا آپ کو، اس لیے کہ جو مسجد نئی بنتی ہے تو نام تو اس کا ہو جاتا ہے نئی مسجد، 50 سال کے بعد بھی اس کا نام نئی مسجد، 50 سال بعد بھی اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی، اور تبلیغ میں بھی وہ نئی مسجد، وہ بھائی ہماری مسجد نہیں ہے، ہماری مسجد میں تو جماعت مکمل وہاں سے جاتی۔ اچھا یہ مسجد کب بنی تھی؟ 2000 نہیں، ابھی 1-2 سال ہے۔ ہاں وہی 2000 تو چل ہی رہا ہے، 2022 میں بنی، 23 میں بنی، کب بنی تھی؟ 1 سال ہوا ہمارا 24 میں۔ وہ بتاؤ نا بس ایسے 2014 یعنی 1 سال ہوا، 12 مہینے ہو گئے جی۔ یہ 12 مہینے کے دوران میں آپ کی مسجد اور جماعت نے ایسا کبھی مشورہ کیا کہ ہماری اس مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ ہاں 12 مہینے گزرے ہیں، 6-4 مہینے والے ہیں پہلے، اور ماشاءاللہ سبھی بیٹھتے بھی الحمدللہ، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب کے سب بیٹھے۔ اب آپ اس کو نئی مسجد مت رکھنا، نئی مسجد، اس کو نئی مسجد مت رکھنا، بلکہ اس کو مسجد ہماری بہت پرانی ہے، 12 مہینے ہو چکے ہیں، یہ مسجد کا مشورہ جو ہے اس میں وہ طے کرے کہ ہمیں اس مسجد سے شاید 3 مہینے کے بعد طے کرے، ابھی دسمبر ہے، مارچ میں 4 مہینے کی جماعت بنانا، رمضان کے بعد، عید کے فوراً بعد، مثال کے طور پر یہ مسجد کے مشورے کا بڑا اہم امر ہے۔ اس وقت 4 مہینے کی جماعت جو ہلکے والے طے کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں کہ ضلع والے کرتے ہیں؟ بھائی کون طے کرتا ہے آپ کے؟ زور سے بولو گا، ہلکے والے طے کرتے ہیں، ضلع والے کرتے ہیں؟ بولو نا،
دیکھو ابھی بیان نہیں کرنے کا ہے، بیان تو بہت سارے بنگال میں ہو گئے، ابھی اپنے آپس میں بیٹھ کر سمجھنا سمجھانا ہے کام کو کہ ہمیں کرنا کیسے ہے۔ آپ کے یہاں 4 مہینے کی جماعت کون طے کرتا ہے؟ 3 ہی آدمی بولتے ہیں۔ ارے بھائی ذرا زور سے بولو نا، ہلکے والے طے کر۔ بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ نہیں، طے کون کرے اس کو؟ مسجد اور جماعت طے کرے گی، تو اب یاد رکھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی یاد رکھیں گے کہ مسجد نہیں رہے گی۔ نام کیا ہے اس کا مسجد کا؟ عبدالقادر۔ ہاں وہ اچھا ہے، نئی مسجد مت کہنا آپ۔ اور بستی بھی نئی بستی، وہ لوگ بالغ ہوتے ہیں سب آتے تو پیدا ہوتے ہیں وہاں کے بس نئی بستی ہے، نئی بستی، وہ نئی بستی ہو جاتی ہے 50 سال تک اور وہاں کام ہوتا نہیں۔ اور ایک اصطلاح ہے، وہ چوتھا حلقہ ہے بھاؤ نگر کا، وہ کیا کہہ رہے تھے اس دن؟ کنارے والا، یعنی وہ پرا حصہ، تو وہ پرا 50 سال تک پرا ہی رہتا ہے۔ اور کنارے کا وہ سرخیز میں کینال ہے، وہ کہتے ہیں کینال کا ایریا، اصل میں کینال والے ہیں، یہ کینال کا ایریا، یہ کینال کا حلقہ ہے۔ اب وہ کینال بنے، کینال کی اس آبادی کو کم از کم 25 سال ہو گئے، لیکن جب بھی مشورے میں آئے گا تو بیچارہ جو محلے میں ایک بیچارہ ہو گیا وہ کبھی ترقی نہیں کرے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا جس نے بلب بنایا تھا، پہلا بلب بنایا تو وہ اسکول جاتا تھا، اس کے ٹیچر نے ایک مرتبہ لفافے میں ایک چٹھی لکھ کر دی تو تیری ماں کو دے دے۔ اس کی ماں نے وہ چٹھی پڑھی اور وہ چٹھی پڑھ کر اس بچے کو سنائی کہ چٹھی میں ایسا لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے اور ہماری اسکول میں اس کی ذہن کے حساب کا کوئی ٹیچر نہیں جو اس کو پڑھا سکے اور اس کو آپ ہی پڑھا سکتی ہے، اس لیے اب آئندہ آپ اس کو ہمارے نہ بھیجے، آپ خود پڑھائے۔ ایسا اس نے اس کو پڑھا اور چٹھی لپیٹ کر اس کور میں ڈال کے رکھ، اور اپنے بچے پر اس نے محنت کی اس ماں نے، اور وہ بچہ آگے جا کر اتنا بڑا سائنٹسٹ بن گیا۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن وہ پرانے کاغذات جو ہوتے ہیں اس کی ماں کا وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں آیا جو اس کے ٹیچر نے لکھا تھا، اس کے ٹیچر نے لکھا تھا وہ لفافہ، تو اس نے کھول کر چٹھی پڑھی جو اس کی ماں نے اس کو پڑھ کے سنائی۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت غبی ہے، ہم اس پر بڑی محنت کرتے ہیں، بالکل چل نہیں رہا، اور آئندہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ آپ اس کو نہ بھیجیں، آپ خود پڑھا دیں۔ لیکن اس کی ماں نے کیا پڑھا تھا اس کو؟ بولو نا بھائی، بہت ذہین ہے، ہمارے پاس اس کی لیول کا کوئی ٹیچر نہیں اور اس کو آپ ہی پڑھا سکتی ہے۔ اگر وہ اس دن اس کو سنا دیتی وہ بچہ کیا بنتا؟ سائنٹسٹ بنتا، بیچارہ ہو جاتا۔ ہوتا ہے گھر میں بھی بعض مرتبہ اسکول سے مدرسے سے کوئی بچہ ریجیکٹ ہوتا ہے، صاحب محلے میں ہوتے جو بچے تو اتنے نکمے پھر ہوتے ہیں، اتنے نکمے ہو جاتے ہیں کہ وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ ایسے ہمارے حلقوں میں بعض مسجدوں کا حال ہو جاتا ہے، یہ بیچارے ہیں بہت کمزور مسجد ہے، بہت کمزور مسجد، وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں، وہ ذمہ دار کارگزاری میں جب آتا ہے تو اس کو کچھ ہے نا تو کیا کریں گے، تو وہ ایک ہمارے پاس سمبول ہے کہ بھائی مسجد تو کمزور ہے، کوئی ساتھی ہے نہیں، کچھ ساتھی نہیں، پھر وہ اور کوئی ذمہ کا ہاں بھائی بہت کمزور مسجد ہے، ان کے بالکل بیچارے بہت زیادہ ایسے، تو پھر وہ کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہ 2 آدمی بھی ہیں، 5 آدمی بھی ہیں مسجد اور جماعت سے، وہ یہ طے کرے کہ ہمیں اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانی، طے کریں گے انشاءاللہ۔ کون طے کرے گا یہ؟ نہیں، کون طے کرے گا یہ؟ مسجد وار جماعت طے کرے، چاہے سال بھر میں آپ ایک ہی جماعت طے کرو 4 مہینے، پہلا تو یہ طے کرو۔ پھر اب جو ساتھی اور بچتے ہیں ان کے ساتھ ایک ساتھی ہے تو دوسرے چلے کی طے کرو ذمہ دار، یا دوسرے 2-3 ذمہ دار تو ان کے ساتھ الگ الگ مہینوں میں 2 جماعتیں چلے کی طے کرو۔ یہ 4 مہینے کی جماعت تو مثلاً اپریل میں مارچ کے اینڈ میں جائے گی عید کے بعد، پھر اس کے بعد وہ جماعت روانہ ہو جائے گی، تو ہم ویکیشن آئے گا مئی میں، اس وقت اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ان کے ساتھ مثلاً چلے کی جماعت بنا،
پھر اس کے بعد جولائی میں ہمارے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک جماعت ہم جولائی میں چلے کی، تو 2 جماعتیں چلے کی، ایک جماعت چل۔ یہ وہ مسجد جس کے پاس 3 جماعت لے کر جانے والے، اور جن کے پاس 8 جماعت لے کر جانے والے ہوں گے، کتنی جماعتیں طے کریں گے بھائی؟ بولو نا زور سے ذرا۔ اور 10 آدمی جماعت لے کر جانے والے ہوں گے تو وہ 10 جماعتیں طے کریں، انہیں سے مہینے طے کروا۔ میں بھی اکتوبر میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کوئی بات، یہ بھی کہہ رہا میں اکتوبر میں، کوئی بات۔ اور 1 اکتوبر کو میری جماعت بنا دے، 25 اکتوبر کو ان کی بنا، بیچ میں 25 دن کا فاصلہ ہو جائے گا۔ میری جماعت میں سے جو نام بچیں گے وہ رہیں گے، اور باقی نئی محنت کریں گے، 25 دن میں جماعت ہو جائے گی۔ بھائی کریں گے اس طریقے سے، یہ شروع سال ہے، شروع سال میں ہر مسجد والے اس طرح کر لیں، اور اس میں حلقے کے ذمہ ضرورت ہو تو حلقے کے ذمہ داروں کو بھی بلا لیں، تاکہ وہ تھوڑا ترتیب بنا لیں، آپ حضرات کا تعاون کر لیں، اور اسی ترتیب پر 3 دن کی جماعتوں کی جوڑیاں بنا لیں، 3 دن کی، یہ اپنے ہفتے طے کر لیں، 4 جوڑیاں بنی ہیں، 4 ہفتے ہوتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا ہے، لیکن 1-2 جوڑیاں کہہ رہے کہ ہم دونوں دوسرے ہفتے میں جائیں گے، تیسرے میں نہیں جائیں گے، کیا کوئی بات نہیں، دوسرے ہفتے میں 2 جماعتیں چلی جائیں، ایک جمعہ کو چلی جائے، ایک پیر کو چلی جائے، ایک جمعرات کو چلی جائے، ایک اتوار کو چلی جائے، ایک شنیچر کو چلی جائے، ایک بدھ کو چلی جائے، یہ سارے دن اسی ہفتے کے ہوتے ہیں، تو یہ 4 دن، اور 6 ذمہ دار ہیں تو 6 جوڑیاں بنا، کتنی بنائیں گے؟ اور ان کے ساتھ معاون 2-2 3 لگا۔ آپ کے 6 میں کتنے جماعت لے کر جانے والے ہیں؟ 3 ہیں، تو آپ 3 جوڑیاں بنا سکتے، 2 4 مہینے والے ہوں گے ہر ایک میں، اور باقی جو چلے والے ان میں سے 2 کو لگا دو، تو 3، آپ کے 8-9 تو ہوتے ہیں مشورے ہوتے ہیں کیا، تو 3 جوڑیاں بن گئی، 3 اور وہی جماعتیں جو ہیں روزانہ کی محنت کریں 2.5 گھنٹے کی، تو اس کی کارگزاری مشورے 2.5 گھنٹے کی محنت کی کارگزاری سے شروعات ہوگی ہماری مشورے، کہ ہماری 3 جماعتیں، جماعت نمبر 1 وہ کارگزاری بتا دیں، جو ہم گئے تھے وہ 2 4 5 10 اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایک آدمی نے 4 مہینے کی نیت کی یا نہیں کی ہے، چلے کی یا نہیں کی، جو بھی ہوا ہے 3 دن کی ہوئی ہے، تو 3 نام آئے ہمارے پاس، ان ناموں کو جمع کرتے رہے، تو ہفتے بھر کے نام جمع ہوں گے، وہ 3 آدمی تو تیار ہیں، ان کے ساتھ دوسرے، ان کے گلی میں سے 8 آدمی تیار ہو گئے، کل ملا کے 5 دوسرے اور یہ 3، اور دوسری جگہ سے 3 آدمی ایسے ہیں جو ان کے ساتھ چوتھے ہفتے میں نہیں، ابھی دوسرے ہفتے میں جانے کا کیا ہے، تو ان کو ان کے ساتھ جوڑ، یہ جماعت مکمل کر، لیکن یہ محنت ہفتے بھر ہوتی رہے، اس کی کارگزاری آتی رہے گی، تو جماعت جس دن جانی ہے اس کے اگلے دن آپ کے پاس 25-30 نام ہوں گے، پھر اس دن تفقد کریں گے، تو اس تفقد کے نتیجے میں وہ 25-30 میں سے 15-12 پکے ہاتھ میں آئیں گے، پھر اب ان کی وصولی ہوگی تو ممکن ہے 1-2 گھٹ جائیں گے اس میں سے، اور نئے 1-2 مل جائیں گے، تو ہمارا جو مشورہ ہے وہ رسم نہ ہو جائے، مشورہ رسم، بلکہ مشورے میں ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ جائے، اسی میں گشت کے دن گشت کی ترغیب دیتے ہیں، دوسرا گشت ہے تو اس کی فکر دلاؤ، اور جماعت آئی ہے تو اس کی نصرت اور اس کے ساتھ ملاقات اور گشتوں کا نظام بنا، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر دیں، کوئی مصیبت زدہ ہے تعزیت کر لیں، جو ساتھی راہ خدا میں گئے ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کی خیر خیریت پوچھ لیں، یہ سارے کام اس میں آ جائے، تو کریں گے اس طرح سے، اور مسجد نئی مسجد رہے گی، مسجد کیسی ہو جائے گی؟ پرانی ہو گئی، اور ساتھی بھی چلہ لگ گیا، پرانا ہو گیا، ورنہ وہ 10 چلے لگا کے بھی نیا ہوتا ہے، اس کو ذمہ دار نہیں بنا، پہلے تو کہاں 4 مہینے والے تھے ذمہ دار ہوتے تھے یعقوب بھائی، ایک چلہ جا کر آیا ہے، اگلی جماعت بنی تو اس کو ذمہ دار بنا دیا، اور کیونکہ سیکھنے کا جذبہ تھا، سیکھتے تھے، تو وہی جذبہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے۔ اچھا 2.5 گھنٹے کا کیا نظام ہے آپ کا؟ ہمارا 2.5 گھنٹے کے وہاں پر ساتھ عشاء کی نماز کے بعد ٹائم لیتے، تو دن بھر میں نہیں رہا، جو مشورے کے اندر میں بعض ملاقاتیں سوچتے ہیں کہ بھئی گھر گھر جا کر بھی وہ ساتھی نہیں ملتے ہیں، تو پھر ان کی دکانوں پر یا ان کی فریوں پر، نہیں آپ 2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ عشاء کے بعد لگاتے ہیں، تو دن میں وہ 2.5 گھنٹے نہیں لگاتے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، اچھا اس کی کوئی وجہ؟ وہ عشاء کے بعد ہی ساتھی ٹائم دیتا ہے، اس سے وہ صبح سے کاروبار میں جاتے ہیں،
ایک مدت سے ہمارے ساتھی بار بار اس کو مذاکرے میں لاتے ہیں کہ پورے دن میں 2.5 گھنٹے تو لگانے، بچ جاوے تو عشاء کے بعد ایک آدمی کے 2 گھنٹے لگ گئے، آدھا گھنٹہ باقی عشاء بعد پورا کر دیا. تو وہ بات آپ نے ابھی تک چلائی نہیں ہے. ساتھیوں کو مشورے میں کہتے ہیں وہ اس کے متعلق صبح سے عصر کے بعد مطلب شادی کا ٹائم ہو تو ساتھی تو ایسا کوئی ساتھی دیکھو جاتی ہے تو وہ آدھا گھنٹے 15 منٹ ٹائم نکل جاتا ہے. پوری 2.5 گھنٹے نہیں لگتے کہ شادی کے اندر مسجد میں 2.5 گھنٹے لگانے والا ایک دن نہیں. اچھا، اس پورے مجمع میں پورے 2.5 گھنٹے کون کون لگاتا ہے؟ اس پورے مجمع میں پورے 2.5 گھنٹے جو لگاتے روزانہ، وہ ذرا ہاتھ اوپر کرو. بھائی ذرا برابر کرو نا، پھر دیکھے ایسے. سردی ہے بھائی، سورج اب نکل گیا ہے. اتنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ بھی اونچا نہ کر سکو. ہوتی ہے یورپ میں اتنی آدمی ہاتھ بھی نہیں نکال سکتا اندر. اتنی زیادہ ٹھنڈی تو نہیں ہے بھائی کہ آپ ہاتھ بھی نہ نکالو، اونچا بھی نہ کرو. ہاتھ اونچا نہیں کریں گے تو صبح 2.5 گھنٹے کیسے لگائیں گے؟ ارے بھائی ہے کوئی جو 2.5 گھنٹے پورے لگاتا ہوں، 2 گھنٹے لگاتا ہے، ایسا کوئی ہے؟ ایک آدمی ہے. اچھا 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے ایسا کوئی؟ پورے دن میں، صبح نہیں، پورے دن میں کوئی 1.5 گھنٹہ لگاتا ہے ایسا ہے کوئی جس کے 1.5 گھنٹہ لگتا ہو؟ 1 گھنٹہ لگتا ہو. 1 گھنٹہ روزانہ جو دیتے وہ ذرا ہاتھ اوپر کرو ذرا. 1 گھنٹے والے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 اور آپ 26. اچھا آدھا گھنٹہ دینے والے کتنے ہیں؟ وہ بھی 100 نہیں ہے. آدھا گھنٹہ دینے والے بھی 100 نہیں ہے. بس یہی اصل بنیاد ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عشاء کے بعد طے کیا. عشاء کے بعد ہمیں ایک دن پہلا گشت کا بیان ہوگا، ایک دن دوسرا گشت، ایک دن ہفتہ واری اجتماع، ایک دن ہفتہ واری مشورہ. 4 دن یہ ہو گئے پورے. تو 2.5 گھنٹہ لگے گا بولو نا بھائی. اور اگر صبح سے شروع کریں گے تو سال کے 365 دنوں میں صبح کوئی کام نہیں ہوتا. صبح کا وقت خالی ہوتا ہے اور نہ گھر کا کوئی کام ہوتا. الا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے صبح جلدی کام پر نکلنا ہوتا ہے، تجربات فوراً. ورنہ صبح کا وقت تقریباً 2 گھنٹے، کسی کے 3 گھنٹے، کم از کم 1.5 گھنٹہ. جو جلدی کام پر جانے والے وہ بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر بعد فارغ ہوتے. تو یہ صبح کا وقت ہمارا اللہ کے دین کے خاطر لگ جائے گا. پھر اس کے بعد اب جو جلدی جاتا ہے جلدی واپس بھی آتا ہے. جو جلدی جاتے ہیں جلدی واپس آتے ہیں. ان کو شام میں عصر بعد ان کے پاس وقت ہوتا ہے. عصر سے مغرب بھی سال بھر عموماً آدمی فرصت میں رہتا ہے. پھر مغرب عشاء میں یہ ہمارے اعمال، اجتماعی کام، گشت وغیرہ، ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. اور عشاء کے بعد پھر تھوڑا بچا ہے، 1 2 ملاقات ہے تو آسان ہو جائے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ملاقاتوں کا یہ نظام صبح سے شروع کرو. اور صبح آپ ملاقاتیں اس وقت کر سکو گے جب آپ رات میں جلدی آرام کرو گے. بیٹھ جاؤ، اس کو بند کرو. آپ صبح کی ملاقاتیں اس وقت کر سکو گے کہ آپ رات میں جلدی آرام کر سکیں. اگر رات میں جلدی آرام نہیں کرتے ہیں تو آپ صبح اٹھ نہیں سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں، دیر سے سوتا ہے. آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے بلکہ دیر سے سوئے گا، دیر سے اٹھے گا. یہ بہت بری عادت ہے. ہمارے اس کام سے آپ حضرات نے بارہا روانگی میں سنا ہوگا کہ آدمی اپنے آپ کو بچاوے نفس سے، شیطان سے، بری عادتوں سے. سنا ہے روانگی میں؟ ان بری عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے یہ. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جو چیزیں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں پھر وہ چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ رات میں 10 بجے کوئی یعنی چور آدمی بھی اپنے بچوں کو 10 بجے کے بعد باہر رہنا پسند نہیں کرتا. وہ بھی رات میں حساب لیتا تھا بچوں کا. 10 واقعہ کیا گیا تھا چلو دروازہ بند کر دیتا تھا تاکہ اگلے دن جلدی آ جائے. ارے ہوتا تھا نا.
اور ابھی اچھا خاصا شریف آدمی ہے بھی، وہ خود 12 بجے گھر جاتا ہے، تو بچے کب آئیں گے؟ اور گھر کی عورتیں کیا کرے گی؟ جوان لڑکیاں ہیں وہ یہاں وہاں بیٹھی ہیں. جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس بگاڑ کا بھی حل یہ تبلیغ کے سامنے ہے. اگر صحیح روپ سے ہمارے ساتھی اپنی زندگی کا نظام بناوے، رات میں جلدی گھر چلے جاؤ، صبح جلدی تہجد میں اٹھ گئے، تہجد پڑھی، دعا مانگی، فجر کے لیے مسجد گئے، تو اگر بستی میں 500 ساتھی ایسے ہیں کام کرنے والے، 500 مسجد اور جماعت کے ساتھ، 500 گھروں میں یہ فضا بنے گی. بستی کے 1500 گھروں میں سے 500 گھر یہ ہے. 1/3 گھر ہے یہ 1500 میں. 1/3 گھروں میں جلدی گھر کے مرد گھر پہنچ رہے ہیں، گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے، جلدی آرام کر رہے ہیں، یہ جلدی صبح اٹھ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. یہ اٹھیں گے، گھر کی عورتیں اٹھیں گی، گھر کے بچوں کو جگائیں گے. 500 یہ ہیں، ہر آدمی ایک بچے کو لے کر مسجد میں چلا جائے گا تو کتنے فجر کے نمازی ہوں گے؟ 500 اور 500 ایک لڑکے کو لے کر گئے، کتنے ہوئے؟ 1000 آدمی فجر میں ہوں گے. ساری مسجد آباد ہو جائے گی فجر میں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ جو عادت ہے پان کی، بیڑی کی، سگریٹ کی، اس کی وجہ سے آدمی پان کے گلے پر چپکا رہتا ہے اور 2 گھنٹے وہی گزار دیتا ہے. یہ 2.5 گھنٹے نہ لگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 1.5-2 گھنٹے پان کے گلے پر، چائے کی لاری پر، بیٹھک پر، چوپال پر، یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت. ان بری عادتوں کی وجہ سے آدمی خیر کے کاموں میں ترقی نہیں کرتا. اس لیے آپ حضرات طے کریں انشاءاللہ کہ رات جلدی سو جائیں گے. کون کون طے کرتا ہے؟ کب سے شروع کریں گے؟ نیند آئے گا نہیں؟ آج آپ کی عادت 12 بجے کی ہے، آئے گی نیند 10 بجے؟ ارے آئے گی؟ نہیں آئے گی. لیکن پھر بھی آپ چلے جائیں اور دن میں سوئے نہیں. کل جلدی چلے جائیں، کل دن میں سوئے، پھر پرسوں رات میں جلدی نیند نہیں آئے گی. ایسے 3-4 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو ہفتہ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ روٹین چینج ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے جسم کا، تھوڑا وقت لگتا ہے. لیکن طے کر لیں کہ رات میں اپنے اعمال معمولات سے فارغ ہو کر سیدھے کہاں جائیں گے؟ بولو نا بھائی، بستر میں نہیں، گھر جائیں گے. پہلے تو گھر جانا شروع کرو پھر بستر میں جائیں گے. گھر جائیں عشاء کے بعد، اور گھر کی تعلیم کا اگر ہو گئی ہے ٹھیک ہے، اور کوئی وقت ہے آپ کا تعلیم کا طے ہے، ورنہ عشاء بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھے تھوڑی دیر اور حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل، ذرا سازگار ماحول. ڈنڈے کے ساتھ تعلیم نہیں ہے، تعلیم ڈنڈے کے ساتھ نہیں، تعلیم محبت کے ساتھ. ان کو ذرا جذبہ بنا کر، بیٹا چلو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کا قصہ پڑھتے ہیں، آ جاؤ سب دھیان سے سنو. آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر کیا دیتا ہے. فضائل نماز کھولے اور نماز پر کیا ملتا ہے وہ حدیث نکالے. آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے پر اللہ کیا دیتا ہے. اللہ کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ہم کو یاد کرتا اور حدیث نکال کر ان کو سناتا. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کرتا ہوں. ایسے جذبات بنا کر آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بچوں کا ابھی سے ذہن بنا ہے. دیکھو بیٹا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں روزے ہیں، اپنے روزوں کی فضیلت پڑھتے آج. تو اس طریقے سے ان کا ذہن بنا کر ان کو تیار کر کے تعلیم کریں. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اور اس میں گاہے 6 صفات کا مذاکرہ کریں. کبھی کبھی 6 نمبروں کا اصل تعلیم ہے، فضائل پڑھ کے سنانا ہے، اور کبھی کبھار 6 نمبر کا مذاکرہ ہے. اور اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں بچوں کی نگرانی اور ان کی تربیت ہے. یہ والدین کے ذمہ، یہ تعلیم ہے. کھاتے ہوئے ان کو چلو کا ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھو، اپنے آگے سے کھاؤ،
सोते हुए उनको वजू कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद सोते थे। ये सोने की दुआ है, सोने के आदाब समझा उनको। 7-8 साल के बच्चे एक ही बिस्तर में सो रहे तो उनका बिस्तर अलग, उनको समझा कर। अब बड़े हो गए तो अब तुम्हारा बिस्तर अलग अलग होना चाहिए। जैसे जूते दोनों के अलग अलग होते हैं। अरे बोलो भाई, एक जूते में पैर डालते दोनों। बहुत से लोग कहते हैं क्या सबका अलग अलग इंतजाम कैसे करे, कहाँ से करे, ऐसा करे। जूते अलग अलग गिराते हैं, कपड़े अलग अलग होते हैं, एक ही कपड़े में दोनों को बिस्तर अलग हो सकता नहीं हो सकता, उनके बिस्तर अलग अलग करे। लड़के 2 लड़के हैं, 2 लड़कों के भी, और 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों के भी बिस्तर अलग। 2 सगे भाइयों का बिस्तर अलग है तो खालाजाद भाई आएंगे तो उनका साथ में सुलाएंगे, साथ में सुलाएंगे। 2 सगी बहनों के बिस्तर अलग करने हैं तो खालाजाद बहन आएगी तो उसको साथ में सुलाएंगे। जो खराबियां शुरू होती है ना वहां से होती है, वहीं से रोक लगाइए शरीयत। खराबियां जो शुरू यही से कि बच्चे समझदार हो जाए तब उनके बिस्तर अलग कर। ये तालीम है। वो फजाइल की तालीम तो रोजाना 10-15 मिनट उनको शौक पैदा करने के लिए, जज्बात बनाने के लिए तालीम। लेकिन अब अमली जिंदगी में बाप की निगरानी, हम अपने बच्चों की निगरानी करें। छोटे बच्चों को मोबाइल का आदी न बना। ये शफकत नहीं उनके साथ, ये बहुत रोता था इसलिए दिला दिया, ये कोई बात हुई? बहुत रोता था रिवॉल्वर दिला दिया उसको, हंसने की बात है? ये कोई हंसने की बात? उसने देखी दुकान में रिवॉल्वर और मांग रहा था, बहुत जिद की, उसने दिला दिया। कोई करता है ऐसा? बहुत जिद करता था इस वजह से दे दिया। तरबियत है, अब ये तालीम के साथ ये तरबियत बाप के जिम्मे है, उनकी तरबियत करें। ये घर की तालीम है। चौकन्ने रहे, बैठे न रहे बाहर दुकानों पर, या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं। घर की तालीम के जिम्मे में ये सारी चीजें, असल उनको फजाइल पढ़कर सुनाकर उनके जज्बात बनाना है, एक तरह से कि जमीन को हमवार करना है। जमीन हमवार हो रही है तो छोड़ देंगे उसको, कांटे उग जाएंगे। वो हमवार जमीन में दाने डालने हैं। ये दाने हैं सुन्नत की जिंदगी, अल्लाह पर तवक्कुल, जिंदगी में सादगी और खिदमत का जज्बा, इबादत का ज़ौक़। ये सारे दाने हैं जो डालने हैं अभी। फिर वो परवान चढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। अभी फर्ज नमाज पढ़ता हो गया, 4 रकात, 2 रकात, 3 रकात मगरिब की। फिर धीरे धीरे ज़ौक़ बढ़ेगा, सुन्नतें पढ़ेगा। 10 साल का बच्चा है, फर्ज भी पढ़ता है, सुन्नत भी पढ़ता है। 15 साल का हो जाएगा, नफल भी पढ़ेगा। ऐसे दीगर चीजें धीरे 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 आगे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब जल्दी घर जाएंगे। कब होगा? जल्दी घर जाएंगे। हाँ, जल्दी घर जाएंगे। तय करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कौन कौन तय करते हैं? इंशाल्लाह। और फिर सुबह ताज़ा दम होकर फजर में आएंगे। कैसे आएंगे? अल्लाह तौफीक से गुस्ल कर ले, वरना वुज़ू तो करना ही करना है, ताकि ताज़ा दम हो जाए। और मस्जिद में जाके सोवे नहीं बैठे बैठे, मस्जिद की सफ में फजर से पहले, सर्दी का मौसम में शाल ओढ़ के आदमी सो गया बैठे बैठे। ताज़ा दम इबादत करने, सुस्ती से नहीं। हुजूर ने सुस्ती से पनाह मांगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुस्ती से, दुकान पे जाके कोई सोता है? बोलो ना, दुकान पर जाने से पहले आदमी गुस्ल करता है, सर में तेल डालता है और खुशबू लगाता है, स्प्रे डालता है, और फिर उसके बाद ताज़ा दम होके निकलता। कहाँ जा रहे? दुकान पर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? जॉब पर जा रहा हूँ। और आदमी मस्जिद जाता है तो कभी पायजामा उल्टा पहन के चला जाता है, होश ही नहीं है कुछ। कभी टोपी उल्टी होती है, तो पता ही नहीं कहाँ जा रहा। इसलिए वुजू है कि मिसवाक किया अच्छे से। हुजूर अलैहिस्सलाम उठकर सबसे पहले मिसवाक करते थे, फिर इस्तिंजे से फारिग होकर फिर मिसवाक करके वुजू करते थे। तो इस तरीके से फारिग होकर, तैयार होकर, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद अय इंद कुल्लि सलात। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है हर नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, यानी नमाज की जीनत। ये आवार की वाली जीनत नहीं कि आदमी साफ सुथरा अच्छे से दांत साफ किए, मिसवाक करके, वुजू अच्छा से किया, कपड़े साफ सुथरे पहने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात में सोने के जो कपड़े पहनते थे उन कपड़ों में नमाज नहीं पढ़ते थे, बदल लेते थे। यानी कपड़ों से मुराद एक लुंगी होती है आपके पास,
اور معمولی سے کپڑے تھے، کوئی زیادہ 25 جوڑی 50 جوڑی تھوڑے رکھتے. ہم 25 جوڑی رکھنے والے بھی جو ہیں سونے کے کپڑے پہن کر نماز میں آ جاتے. جو کپڑا پہن کر آدمی سویا تھا وہی کپڑا پہن کے نماز میں آئے، صاف ستھرا ہو کر آدمی آئے اور حشاش ہو کر جاگ کر آئے. کیسا ہو کر رات میں اگر جلدی سویا ہے، نیند پوری ہے، حشاش ہو اچھے سے عبادت کی. صبح مشورہ ہے، مشورے میں بالکل جاگ کر بیٹھے، ایسے چوکٹ میں بیٹھے جیسے 2 کروڑ کی پراپرٹی میں سے بھاگ لینے کا ہو. کیسے بیٹھے گا آدمی؟ ارے بولو نا بھائی، پارٹنر پیسے تقسیم کرنے بیٹھے تو ایسے بیٹھے گا، ایسے کر کے بیٹھے گا. اور یہاں اتنا بڑا عظیم کام لے کر آدمی بیٹھا، اتنا عظیم کام ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے گھر میں اور پوری انسانیت میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو. اس نیت کے ساتھ آدمی بیٹھے گا، بالکل چوکنا ہو کر بیٹھے اور کارگزاری ہوگی. کارگزاری میں کمزوری ہوگی تو افسوس ہوگا اندر میں، ہمارا کام ہی ہوا. اور اس کی تدبیر آدمی سوچے گا کیسے کام. اب صبح تازہ دم ملاقاتوں میں نکل جائے. اگر بہت جلدی ہے گرمیوں میں، سردیوں میں تو ویسے بھی نماز بہت دیر سے ہے. گرمیوں میں تھوڑا جلدی ہوتی ہے تو گرمیوں کا موسم ہے، ذرا وقت سے اپنے معمولات پورے کرنے، اشراق پڑھ لیں، اللہ سے دعا مانگے اور پھر نکلیں. لیکن صبح تازہ دم ہو کر آئے ہیں تو نکلیں گے. صبح کیسا آئے؟ صبح تازہ دم ہو کر آئے ہیں تو نکلیں گے، اور تازہ دم نہیں ہے تو مسجد میں پیر پھیلا کے پہلے بیٹھیں گے، پیچھے بریک لگائیں گے، پھر وہی لیٹ گیا. تو پھر کام نہیں ہوگا. یہ کام تو چست لوگوں کو چست بنانے کا ہے، نہ کہ چست ہو جائے. اس لیے بعض مرتبہ بعض والی جو وہ چوکنے ہوتے ہیں نا، تاجر ویپاری لوگ، وہ شکایت کرتے ہیں یار ہمارا چھوکرو جیسا ہے તમારા સાથે આવ્યો નહોતો ને તો બપોરનો સોતો નહોતો. એ સવારે 8 વાગ્યાનો જતો તો સાંજે 5 વાગે આવતો હતો. અને હમણાં તો કે દુકાનમાં બિસ્તર લગાડ્યો છે, ઓફિસના પાછળ રૂમ બનાવ્યો છે સુવા માટે. ये काम लोगों को सुस्त बनाने का ना चुस्त बनाने का, हरकत में लाने का है. और अगर वो नहीं होगा तो फिर जमात में निकलकर आदमी सुस्त हो जाता है. दुनिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा मशगूल अगर कोई हो तो तबलीग वाले. कौन है? ये जो आदमी जमात में निकल कर इतना वक्त नहीं है फुर्सत के वो यानी आराम से इत्मीनान से किसी से 2 बातें अपनी पर्सनल कर सकते. सुबह से तहज्जुद में उठा है, मामूलात पूरे कर रहा है, फजर बाद मजलिस है और फिर मुलाकातों का तकाजा है, मशवरा है. जैसे वैसे मुलाकातों से आए, आधा घंटा भी कमर सीखने की तालीम का वक्त हो गया, तालीम पूरी नहीं होगी, अभी खाना और खाने के बाद जोर बाद मजलिस है, फिर मुलाकात है, शाम को मुलाकातें हैं, गश्त है, ईशा के बाद कोई तकाजा है, वसूल है. सोते सोते देर आदमी सो गया, बिल्कुल थक गया था, सो गया. 2 दिन इस तरह एक मस्जिद बदल गया, फिर नया काम शुरू, फिर 2 दिन का नया काम. तो इतनी मशगूली किसी के पास नहीं. इतना मसरूफ आदमी हो जाता है और इतना चौकन्ना हो जाता है, कम से कम वक्त में जरूरतें पूरी करे. और दुनिया में सबसे ज्यादा फारिग अगर कोई हो तो अभी तबलीग वाले. जो बिस्तर लेके निकल जाओ, कोई काम नहीं है, कोई काम. रात भर सोते रहे, फजर में उठे, फिर सोचे, फजर बाद फिर किसी कोने में सो गए, फिर अमीर साहब आए, भाई साहब चाय पी गए, चाय पी, फिर उसके बाद जाके सो गए. फिर आया कोई साथी के भाई अमीर साहब बुला रहे मशवरा करने के लिए, तो फिर वो वहां गए, फिर वहां से आके सो गया, फिर 9:30 बजे आया, भाई तालीम होती. बस समझ रहे. तो कौन सी तबलीग करनी है? अरे बोलो भाई, कौन सी करनी है? चुस्त होने वाली, चुस्त होने वाली. हाँ, तो चुस्ती के साथ करनी, बशाशत से करनी, हिम्मत और हौसले से करनी. तैयार है इसके लिए? कौन कौन तैयार है? देखो अभी कोई सो तो नहीं रहा है, जाग रहे सभी. तो इस तरीके से सुबह से निजाम बनाओ. तो आपका सुबह जो है, देखो जमात की रवानगी कब होती है? सुबह होती है. तो 3 दिन की जितनी जमातें जाएगी पूरी मस्जिद और जमात मौजूद है, या कम अज कम आधे साथी मौजूद. वसूली में एक साथ लग जाएंगे, रवाना करने में साथी होंगे. जमात वापस कब आती है?
صبح مہمان جماعت مسجد بدل کے دوسری مسجد تک جاتی ہے، تو مہمان جماعت آئی، آپ کے 5-10 آدمی استقبال میں تیار، مشورے میں جلدی سے ان کے ساتھ شریک ہو گئے، مشورے کے بعد نظام بنا کے فوراً خصوصی گشت میں نکل گئے مقامی ساتھی اب 8:30 بج گئے، 9 بج گئے، مقامی ساتھیوں میں سے ساتھی اجازت لے کر کے اب ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ظہر میں ہمارے 2-4 ساتھی اور بھی نمازی بھی ہوں گے اور بھی ساتھی آئیں گے، اور عصر میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر آتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ میری تھوڑی جاب دور ہے، میں مغرب تک آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر ظہر میں کچھ 2-4 آدمی ہیں، مقامی لوگ بھی ہیں، جماعت کے ساتھ رہے بیٹھے، اور پھر عصر میں کچھ آ گئے، اور مغرب میں پھر سارے آ گئے، ان کو ساتھ لیا اور کام شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا میں ایک تو برکت ڈال دے گا۔ ایسا نہیں صرف خالی تھکنے کا کام ہے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے گا، وقت میں برکت ڈالے گا، ہماری صحت میں اللہ برکت ڈالے گا، تندرستی بھی اللہ ایسی دے گا۔ وہ تو ہم خود ہی بیمار ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو بیمار ہو جاتے، ورنہ بیمار لوگ تندرست ہو کے پھرتے ہیں تو وہ چل رہے ہیں، اللہ انہیں چلاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈالے گا، اسباب میں برکت دے دے، کمائیوں میں خدا برکت دے گا۔ ابھی 12 گھنٹے تھک رہے ہیں، جو روزی نہیں مل رہی ہے، خدا 2-4 گھنٹے پر وہ روزی دے دے گا۔ ابھی پورا مہینے لگاتے ہیں پھر بھی نہیں مل رہی وہ روزی خدا 10-20 دن میں دے دے گا۔ ابھی پورا سال لگا کر جو روزی نہیں مل رہی ہے وہ اللہ 8 مہینوں میں دے گا، اور 4 مہینے پابندی سے آپ اللہ کا کام کرو، اور اگر اللہ سے معاملہ صحیح ہو گیا، اس سے معاملہ ٹھیک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے مستغنی کر دے گا۔ میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مسئلہ 2 روٹی 2 بوٹی کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے رہنے کے چھوٹے سے اتنے سے گھر کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے 2-4-5-10 بچوں کا نہیں ہے۔ اگر اللہ سے معاملہ ہمارا صحیح ہو گیا اور اللہ کی عبادت اچھی کر لی اور دین کی محنت کو اپنا کام بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ ان اسباب سے مستغنی کر دے گا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، خود اللہ مدد میں آ جائے گا۔ تو نیت کرتے ہوئے کریں گے، چاہے امیر صاحب کرے نہ کرے، فلاں صاحب کرے نہ کرے، مجھے کرنا۔ ہماری ایک جماعت ہے، 4 آدمی یا 3 نہیں آتے، میں اکیلا کروں، ان 3 کی خوشامد کریں گے۔ اب ہمارے پاس راستہ یہی ہے، نہ ڈنڈا ہے نہ پیسہ ہے، کوئی پیسے دے کر کام کروائیں گے تبلیغ میں وہ طریقہ نہیں، ڈنڈے سے کام کروائیں گے وہ طریقہ بھی نہیں، کوئی فوج ہمارے پاس ہے وہ لگا دیں گے تاکہ لوگ آ جائیں گے، وہ بھی طریقہ۔ کیا طریقہ ہے؟ تو خوشامد کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے، منت کریں گے، ساتھیوں کو تیار کریں گے، اور اکرام کریں گے، ہر ایک کا اکرام کے ساتھ، ان کی خوشامد کے ساتھ ان کو ساتھ لیں گے، اور اس ترتیب پر انشاءاللہ روزانہ صبح سے اپنا 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے دے دو۔ 9 بجے جانا ہے، 8:30 تک وقت دے دو، آدھا گھنٹہ پہلے گھر جا کر ناشتہ واشتہ کر کے فارغ ہو کے، آدھا گھنٹہ کافی ہے، آدھا گھنٹہ بہت ہے، ورنہ وہ سارا وقت جو ہے سستی میں، غفلت میں، گھر جا کے ایران توران میں، موبائل میں، اس میں گزرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے دین کی دعوت میں لگ جائے، لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بھاؤ نگر سے ایک ساتھی آ جاؤ جلدی۔ کوئی نہیں ہے، آپ کہاں کے ہو؟ کہاں سے ہو؟ آ جاؤ نا، ارے آ جاؤ، ارے آ جاؤ، کوئی ایسی میتھ سائنس کا تو سوال چھوڑا ہے، آ جاؤ جلدی سے۔ آپ تبلیغ میں جڑے ہوئے کرتے ہو کام ہے؟ آپ وہ بتا دو جو کم کرتے ہو۔ ارے ہے کوئی آوے بھائی، جلدی سے آؤ نا۔ آپ کے گشتوں کا کیا نظام ہے؟ آپ کی مسجد میں گشت ہوتا ہے؟ ہماری مسجد میں بدھ کے دن گشت ہوتا ہے، مغرب سے عشاء تک۔ کتنے ساتھی جڑتے ہیں؟ مغرب کے بعد جب گشت ہوتا ہے تب 10-12 ساتھی ہوتے ہیں۔ 10-12 ہوتے ہیں، اور عشاء میں بیان میں
मतलब फिर पीछे से 18-20 साथी हो जाते हैं बयान में, कुल मिला के। बयान में 18-20 जी। और नमाजी कितने होते हैं? नमाजी ऐसे हमारे यहाँ तो फोन करो 70 यानी उर्दू का 70, गुजराती का 70। તમને ના ના વિન્ટર હતી ખાસ નો मकान हमारे यहाँ मौलाना 700 आपकी मस्जिद की तरफ जी मुसलमानों जी और नमाजी सिर्फ 70। 70 से 100 है सर, बस कम से कम 70 ज़्यादा से ज़्यादा 100। यानी 700 घर तो 1400 बालिग मर्द होंगे, और इसमें से नमाज पढ़ने वाले 70 से 100 ही है। बस कौन सी मस्जिद है? असल में मौलाना बाज मरतबा कोई दूसरी मस्जिद में भी नमाज पढ़ रहे थे। फजर में कितना हो? फजर में भी 70 से 100 एवरेज है। फजर में भी दूसरी मस्जिद में जाते हैं? नहीं, फजर में तो यही होता है, जैसे नहीं, ईशा आप- की। नमाजी ही यानी ये है ना। जी। और जोहर में? दोपहर में तो 40 से 50 नमाज। और जुमा में? जुम्मा के अंदर अक्सर मेरी जुम्मा तो बाजार में होती है। नहीं, वहाँ आपकी मस्जिद में, आप उस मस्जिद में काम करते जी। हैं, तो आप हजरत जिसका जायजा तो लेते हैं कि हमारे मोहल्ले में कितने फीसद लोग नमाजी, जुमा में क्या हाल है? 300 के ऊपर मजमा हो जाता है। तो बाकी 1100 बच्चे वो कहाँ जाते हैं? अक्सर कारोबार वाले हैं तो फिर वो अपनी मतलब बाजार की मस्जिदों में जुम्मा में होते हैं। वो 1100 आदमी जुमा वहाँ पढ़ते हैं। जी। आप लोगों ने कभी अंदाजा किया इसका? जुम्मा में तो नहीं, दीगर नमाजों में, 5 नमाजों में ये आपके जो नमाजी है जी मस्जिद के अतराफ की, कौन सी मस्जिद है इब्राहिम मस्जिद। आपके यहाँ? तो बहुत साथी है काम करने वाले, जी। नमाजियों का अवसर बहुत कम है। कितने फीसद हुए 1400 में से? बहुत कम फीसद है। ये गश्त जो है, अमूमी गश्त अगर सही होता है तो उसका पहला फायदा है कि मस्जिद नमाजियों से भर जाती है। अमूमी गश्त का गश्त के दिन भरती है, फिर धीरे 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 वो लोग नमाजी हो जाते हैं अगर सही गश्त हो। कितनी जमातें बनती है आपकी गश्त? कभी एक जमात बनती है, कभी 2 जमात बनती है। 4 महीने वाले आपकी मस्जिद में कितने हैं? 45 साथी। और गश्त में आपने कितने बताए थे? 18। और चिल्ले वाले कितने हैं? चिल्ले वाले 120 120 और 45 जी 65। 165 का अमला आपके पास है, और दूसरे 3 दिन वाले होंगे 25-50 आदमी जिनका भी चिल्ला नहीं लगा, 3 दिन लगे हैं, ज़्यादा। है ना? तो ये सारा अमला आपके पास है। आपके पास तो इतनी जमातें बननी चाहिए एक साथ कि पूरे मोहल्ले का गश्त हर हफ्ते हो जाए 1400 घरों। अगर 50 मकान एक जमात करती हैं तो आपको कितनी जमातें चाहिए? 28 जमातें चाहिए इनको गश्त करने के लिए। अच्छा, 700 घर हैं, 14 जमातें चाहिए, बालिग मर्द 14। आपको 14 जमातें चाहिए हर हफ्ते जो आपके मोहल्ले में गश्त करे, तो पूरे मोहल्ले का एक साथ गश्त होगा। और 14 भाई बैठ जाओ, इतनी अहम जरूरी बातें हो रही है, कोई इतना शदीद तकाजा तो होगा नहीं। अभी तो मजलिस 7:15-7:10 पर तो शुरू नहीं हुई थी, अभी क्या वक्त हुआ है? अभी 1.5 घंटा नहीं हुआ मजलिस को। तो आपको तो भाई ऐसी फिक्र करनी चाहिए आपकी मस्जिद को कि 14 जमातें आप बनाकर हर हफ्ते 100% बालिग मर्दों से मुलाकात कर लो गश्त में। ये आपके साथियों को आप फिक्रमंद करें सुबह से ही। फिर कुछ जिम्मेदार अगर असर से आ जाते हैं, कुछ जिम्मेदार साथ, वो फिर मजीद थोड़ी फिक्र कर लें ताकि मगरिब में बाकी सारे साथी आ जाए। और मगरिब बाद जो है इत्मीनान के साथ आपकी ये जो 14 जमातें बनानी है, तो उसके लिए आपको तकरीबन 150 आदमी चाहिए। ये पूरे चिल्ले 4 महीने वाले अगर आ जाए आपके,
आराम से आप 14-15 जमातें बनाकर पूरे मोहल्ले का गश्त एक साथ, अगर ये 14 जमातें एक साथ गश्त में निकले तो कोई बचेगा घर में? बोलो ना भाई। और एक चहल पहल हो जाएगी गश्त वाले से, फिर उसका असर हफ्ते भर चलेगा, उसका असर चलेगा। फिर दूसरा गश्त करते हैं आप? जी बोलो। कहाँ करते हैं? दूसरा गश्त हर 2 महीने हम मशवरे के अंदर बदलते हैं। अभी जो आखिर था वो हमारे यहाँ करीब में एक बस्ती है, म्यूनसिपालिटी क्वार्टर्स करके। तो ये इस साल में दूसरे गश्त के जरिए से आपने कोई बस्ती को, कोई कमजोर मस्जिद को खड़ा किया? हाँ, एक बस्ती है हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर है, सिक्सर करके। कौन सी? सिक्सर। सर। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर पहले तो अक्सर वहाँ पर मतलब जो फकीर बस्ती है तो बिल्कुल नमाज का वगैरह कोई माहौल नहीं था वहाँ पर। लेकिन अभी माशाल्लाह जो लोग साथी जुड़ रहे, नमाज के अंदर भी जुड़ रहे, कुछ साथियों ने हमारे साथ 3 दिन वक्त भी लगाया। वहाँ मस्जिद और जमात बनी? मस्जिद और जमात अभी काबू में नहीं आई है मेरा। वहाँ नमाज बाजमात शुरू हो गई? वहाँ नमाज जमात के साथ शुरू हो गई। माशाल्लाह। तालीम होती है? तालीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुलाकात का कुछ निज़ाम है वहाँ? वो लोग अपने आप से नहीं करते, जब गश्त के लिए जाते हैं हफ्ते में। अभी कोई जाता है गश्त के लिए वहाँ? जी, गश्त। कौन जाता है? अभी मतलब हमारे साथ ही जाते हैं। आप कह रहे हैं हमने असल में 2 जगह गश्त कर रहे हैं। वहाँ भी जा रहे हैं, दूसरी जगह भी जा रहे हैं। वहाँ कितने साथी जाते हैं? वहाँ 4 साथी जाते हैं। 4 साथियों से गश्त हो जाता है? समय ज्यादा साथी वहाँ एक जोड़ी बनती है मुलाकात की, मशवरे से तय करके 4 साथी भेजते हैं। लेकिन गश्त में तो जोड़ी नहीं होती, जमात होती है। गश्त में तो 10 की जमात, कोई मसलियत है तो 7 की जमात, और कोई मसलियत ऐसी है तो 5 की जमात समझता हूँ। पहले वो वहाँ पे सारे साथी वहीं जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद जब मशवरा 2 महीने में हुआ और गश्त बदलने का नई जगह दी हमको, तो वो जगह हमने बाकी रखी मशवरे से पूछ सकते भाई वहाँ पर 4 नहीं तो ऐसे ये कर सकते हो कि या तो मस्जिद 2 महीने के लिए आप वही जगह ले लो, या आप अगर दूसरी जगह जाए कोई दूसरी मस्जिद को दे दो, ताकि पूरे तौर पर गश्त हो। ये 4 जाते होंगे तो गश्त जो है, एक आदमी बात करेगा, एक आदमी वहाँ दुआ जिक्र में होगा, इस्तिकबाल में होगा, बाहर कौन जाएगा, बात समझ रहे? एक तो है गश्त हमारे 2, मस्जिद का पहला गश्त और ये दूसरा। तो गश्त तो उसकी तरतीब से ही वो हमारा एक पूरा अमल है, वो उसमें दुआ जिक्र वाली एक जमात है, चाहे कम से कम वो एक आदमी कम साथी है तो 1 है, वरना 2 बिठा, और वो मुसलसल लगा हुआ है, रो रहा है, धो रहा है, अल्लाह के सामने मांग रहा है। एक आदमी इस्तिकबाल में है, और ये 10 की या 7 की जमात बाहर गश्त कर रही है, और वो 100% घरों पर जा रहे हैं। उससे एक माहौल बनता है, कम से कम आखिरी दर्जे में उस दिन वो लोग उस नमाज में, गश्त वाली नमाज में आ जाएंगे। अब वो जमा हुए 25-50 आदमी हर हफ्ते जमा हो जाते हैं, उनसे बात हो रही है, 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, नमाज का माहौल बनेगा। दूसरा, उस बस्ती में जो गलत चीजें होगी ना, जुआ, सट्टा, शराब, ये वो, इस गश्त की बरकत से वो खत्म हो जाएगी, या वो जगह बदल लेगी, वहां नहीं ठहर सकेगी, उस माहौल में वो चीज नहीं रहेगी इंशाअल्लाह, अगर सही गश्त हुआ। और तीसरा ये होगा कि गश्त की वजह से लोग दावत के काम की तरफ मुतवज्जे होंगे, तो वक्त लगाएंगे, पहले 3-3 दिन जाएंगे, मस्जिद और जमात बन जाएगी, चाहे उसमें आपको 2-4 महीने लग जाए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो सही तरतीब से हो। भाई समझ रहे हैं? गश्त को गश्त की तरतीब से ही करें। फिर गश्त के अलावा दिनों में आप 3 आदमी भेजो, 4 आदमी भेजो, जरूरत है तो रोजाना भेजो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन गश्त वाले दिन तो पूरी मस्जिद और जमात, या अगर बड़ी जमात है तो 20-25 आदमी हो जाते हैं, और छोटी जगह पर इतने आदमियों का जाना मुनासिब नहीं होता बाज़ देहातों में, कि वहाँ मकान कम है और एक साथ 25-30 आदमी जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा और कोई लोग होते हैं तो उनको हर्ज होता है, तो वहाँ 10-12 आदमी तय कर ले, और बाकी जो आपके 10-12 है वो दूसरी जगह गश्त करें, लेकिन दोनों जगह गश्त हो। ये नहीं कोई 2 जगह ली, एक जगह गश्त करते, एक जगह 2 आदमी जाते, दोनों जगह गश्त करें।
اور پھر گشت تو ایک دن ہوگا، باقی 6 دن بچتے ہیں، ان دنوں میں 2 آدمی چاہے ضرورت ہو تو روزانہ، ضرورت نہیں تو ہر دوسرے دن، یا کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ وہ 2 ساتھی وہاں ملاقات و محنت کے لیے جاوے، تاکہ وہاں سے لوگوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ وہ 3 دن کی جماعت بنا سکے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح اور کوئی کر رہا ہے؟ کسی اور مسجد میں اس طرح کر کے، کوئی دیہات میں کوئی بنجر جگہ پر محنت کر کے وہاں پر نماز باجماعت شروع ہو گئی، وہاں پر اعمال شروع ہو گئے، ایسی کوئی کارگزاری ہے؟ آپ بیٹھ جائیں۔ سیہور، مہوا، بوٹاد، بھاؤ نگر، کوئی ہو تو جلدی کھڑے ہو کر بتاؤ بھائی، ہیں کچھ؟ بھائی بتا دو نا، کوئی کھڑے ہو کر، وہ اس کو کہہ رہا ہے اس ہر کام میں یہ ہے، کوئی اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، جس کو پتا ہے کھڑے ہو کر بتا دو۔ ہاں ماشاء اللہ۔ مسجد میں گھر میں کرے کیا مسجد નથી પૂરા કામ આ ઘરમાં કામ શરૂ કર્યું આ વર્ષે થયું આ વર્ષમાં નવું કામ ચાલુ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ और कोई जगह इसके अलावा भी है? अच्छा मास्टर साहब जरा उभारो ना एक मिनट। ये तो एक जगह इस तरह हुआ, लेकिन ऐसे और कितने देहात हैं जहां बोटाद वाले गश्त करने के लिए जाते हैं? अच्छा, यानी आपके दूसरे गश्त देहातों में होते हैं। कितने किलोमीटर तक जाते हैं? पाबंदी से जाते हैं। कितनी मस्जिदें इस तरह जाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह दूसरा गश्त बाहर ही कर रहे हैं माशाअल्लाह। और सब यह कि अब उनको फिक्रमंद करें कि हर 2 महीने में 3 महीने में एक बस्ती को खड़ा, एक हदफ बना के खड़ेंगे कि हमें 2 महीने में इसको खड़ा करना। जैसे आजकल होता है ना, कोई मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, उसको कोई कितने महीने में पूरा करोगे, वो कहेंगे 6 महीने में। तो वो उस तरह इस हिसाब से चलता है कि मुझे काम पूरा करना है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं की ऐसी कुछ और काम चलता रहा तो 2, 2.5 साल 3 साल निकल जाते। होता है ऐसा? कभी तजर्बा हुआ है किसी को? तो ऐसे हमें सामने हमारी मस्जिदों को इस भाई 2 महीने में 2.5 महीने में इस बस्ती को खड़ा करना इंसानी फितरत है। किसी भी चीज का हदफ लेकर चलता है। रोजाना की तिलावत करने वाले हदफ बना करके रोज 3 पारे पढ़ने हैं तो 10 दिन में पूरा होगा। दिन में नहीं तो रात में, रात में नहीं तो तहज्जुद तक उसको पूरा करेगा। आज कुछ रह गया तो दूसरे दिन कवर करते हुए चलेगा। और अगर ऐसा हदफ नहीं होता ना तो शव्वाल में शुरू होता है, अगले रमजान में पूरा होता है पूरा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बहुत अच्छा। बस सब जगह सबसे पहली कोशिश है कि अजान नमाज बाजमात शुरू हो जाए। इब्तिदा यहाँ से होती। उसके लिए अगर वहाँ कोई हाफिज नहीं है, कोई आलिम नहीं है, तो वहाँ कोई साथी है, कोई नौजवान है, कोई बूढ़ा है जो एक सूरह फातिहा और उसके साथ 2-5 सूरतें जानता हो, उसको अपने साथ जमात में 3 दिन लगवा दिए। थोड़ा सीखना सिखाना होगा, उसको थोड़ा हौसला दे दिया और उनको अभिमत कि आप पढ़ा दिया करो। जब तक कोई हाफिज कोई आलिम आ जाए फिर उसके बाद उनसे पढ़ाना। अभी आप पढ़ा तो वहाँ एक मरतबा अजान, और अजान किसी को सिखा दे अच्छी से मुराद लंबी खींच कर नहीं, सही अच्छी से मुराद कि सही अजान सिखा दे उनको, ताकि सही अजान बस्ती में शुरू हो जाएगी, बहुत सारे फितने दफा हो जाएंगे। आप हजरात ने हदीस सुनी होगी कि जब अजान होती है तो शैतान भी खारिज करता हुआ भागता, वो वहां ठहर नहीं सकता। तो अजान से बहुत सारे फितने दफा हो जाए। तो अजान और नमाज बाजमात हर जगह शुरू, उसके साथ फजाइल की तालीम शुरू करवा। उसके साथ वहाँ दूसरे गश्त वाले जाते ही हैं, वो उनको अपने साथ लेकर गश्त करें। तो तालीम हो गई, गश्त हो गया, उनमें थोड़ी बहुत सूझबूझ हो गई,
1 गश्त में 2 गश्त में उनका मशवरा शुरू करवा दें, और वो जो लोग गश्त करते हैं वो अपने 2 साथी तय करें जो रोजाना जरूरत नहीं तो जो हर दूसरे दिन या कम से कम हफ्ते में 2 दिन जाकर वहाँ 2.5 घंटे लगावे और उनको अपने साथ तैयार करके 3 दिन उनको ले जाए। नई से नई बस्ती में भी अगर 2 महीने ऐसे मेहनत हो जाएगी, 8-10 आदमियों के 3 दिन लग जाएंगे और 2 महीने में वहाँ मस्जिद और जमात बनती करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इरादा करता है हम इस तरह करेंगे? तो मस्जिद का नाम बताऊं भाई, कौन सी मस्जिद वाले कह रहे हैं ऐसा करेंगे? बोटाद कौसर मस्जिद और जुमा मस्जिद बोटाद, और महुआ सीहोर वाले भी कुछ करेंगे हैं? खोखरी मस्जिद वाले कह रहे, और गोगा वाले? भाई गोगा वाले हैं कितने आए? गोगा के जरा हाथ ऊपर करो। गोगा के जितने साथी है सब यहां भी बैठे हैं। और तड़ाजा वाले कितने इसमें? तड़ाजा आप लोग भी करेंगे? अल्लाह आसान फरमाओ। आप आ जाओ ना, आप तड़ाजा के आपके यहाँ से 3 दिन की कितनी जमातें जाती है महीने में? हर महीने नहीं निकल रही है। अच्छा, कितने महीनों में निकलती? 2 महीने में। कितने बजे जाती है जमात? जमाते 9 बजे तक जमा कर लेते हैं अक्सर, और रवानगी की बात करते हैं? रवानगी की बात बाद मरतबा तो जुम्मा तक हो जाती है, तो सभी जमा करने के बाद से। अच्छा, और रवानगी की बात कितनी देर करते हैं? 20 मिनट आधा घंटा हमारा। 20 मिनट से आधा घंटा। और कहाँ जाती है आपकी जमात? हमारे अतराफ में है जैसे गांव, यहाँ पे जाती है, लाठा है, छोटे गांव में? छोटे गांव में वापसी पर कारगुजारी होती है जी। कितनी देर करते हैं? वो भी ऐसे 20 मिनट आधा घंटा। कभी नफरत जमात लेकर आती है आपकी जमात? इस मरतबा तो कभी नहीं हुआ है इस साल में, इस दरमियान। अच्छा, कोई साथी इसमें जो इस साल किसी जगह 3 दिन गए हो और वहां से नफरत जमात बनाई हो? है भाई? खड़े हो जाओ। कहाँ से बनाई? घर वाला। पूरे साल में 1 बनी? हाँ, माशाअल्लाह। आपके यहाँ से कितना है ये गाँव? आपकी 3 दिन की जमातें वहां जाती है, अतराफ नहीं जाती, छोटे देहातों में? वहाँ मस्जिद और जमात है बरवाला में? अच्छी साथी बात। अच्छा, और इलाकों में कोई इसी जगह से नकद जमात किसी ने बनाई है? सीहोर की जमात कहाँ गई थी? वल्लभीपुर। अच्छा, वहाँ मस्जिद और जमात है वल्लभीपुर में? वैसे में जमात निकलती है वहां से? माशाअल्लाह, तशरीफ रखिए। आपके यहाँ से कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर सीहोर से। अच्छा, और कोई है भाई जिन्होंने इस साल में नकद जमात बनाई हो किसी जगह से? महुआ वाले कोई हो, तड़ाजा वाले, भावनगर वाले, किसी ने इस साल भर में किसी जगह से नकद जमात बनाई हो? है भाई? हाँ, जोर से तो भाई, बस जरा खामोश रहे, जोर से बोल। कौन सी जगह गए थे? डाटा गई थी, डाटा का नकद जमात लेकर आए थे। डाठा कितना है आपके यहाँ से? वहाँ मस्जिद और जमात है? तो आप नकद लेकर आए थे जमात तड़ाजा से? माशाअल्लाह। भावनगर की कोई जमात है जिसने नकद जमात बनाई हो? है भाई? तशरीफ रखिए, आप बैठ जाए। भाई देखो, ये असल चीज है कि 3 दिन अपनी जमात बनाना पहली बात। तो जैसे शुरू में मैंने अर्ज कर दी बात, और आप सबने नियत कर ली है
انشاءاللہ اب اپنے ساتھ 2-3 آدمی معاون لیں گے اور روزانہ 2.5 گھنٹے صبح سے شروع کر کے ان کے ساتھ پورے 2.5 گھنٹے لگائیں گے. وہی جماعت ہر مہینے اپنے ساتھ 10-12 آدمیوں کو تیار کر کے، اس میں سے یہ 3-4 تو پرانے ہو گئے، اب باقی ساتھی نئے ہوں. کیسے ہوں؟ آپ مہینے پر 2.5 گھنٹے لگاؤ گے تو نئے آدمی تیار ہو کر آئیں گے. اور اگر وہ نہیں ہوگا تو وہی لوگ 3 دن لگاتے رہیں گے جو پہلے بھی گئے تھے اب پھر جا رہے ہیں. کوئی 4 مہینے پہلے گیا تھا، 3 مہینے نہیں لگائے پھر اب آ گیا. کوئی 6 مہینے پہلے گیا تھا، 5 مہینے اب لگائے. تو کام میں وہی کا وہی مجمع چلتا رہے، وہی کا وہی مجمع، نیا مجمع نہیں آئے گا. اور اگر یہ 2-3 آدمی یہ محنت کریں گے اپنے محلے میں اور نئے لوگوں کو تیار کریں گے تو ہر 3 دن کی جماعت میں 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی نئے ہوں گے. 100 جماعتیں جائے گی، ہر جماعت میں اگر 5 نئے ہیں تو ہر مہینے 500 آدمی نئے تبلیغ میں داخل ہوں گے ہر مہینے. تو اس سے کام ترقی کرے گا. نئے لوگ آئیں گے، کلمہ صحیح کریں گے، نماز پڑھیں گے، اعمال سیکھیں گے، پھر وہ کام میں لگیں گے تو کام ترقی کرے گا. اس طرح تو طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنی جماعت بنائیں گے. کون بنائیں گے؟ 27 دن محنت کے ہوتے. اگر صحیح محنت ہو جائے اور ارادہ پکا ہے، اگر ارادہ کچا ہے کہ ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا، جماعت بن جائے گی تو میں چلا جاؤں گا، یا امیر صاحب آپ جاؤ تو میں جاؤں گا، ایسا آدمی لمبا چل نہیں پاتا. اس لیے ارادہ پکا ہو کہ ہر حال میں مجھے اپنے 3 دن لگائیں اور مجھے اپنی ذات سے اپنی جماعت بنانی فکر کے ساتھ. تو پھر انشاءاللہ 3 دن کی جماعتوں کا جو تسلسل بنے گا اور ہر مہینے اس طرح سے جماعتیں بنے گی، وہی ساتھی پھر سالانہ چلے 4 مہینے میں تیار ہوں گے. تو چلے 4 مہینے میں پھر زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، وہ جماعتیں بھی آسانی سے روانہ ہوگی اور وہ ساتھی آگے بڑھیں گے. پھر انہی میں سے ملکوں میں جانے والے ساتھی تیار ہوں گے. ایک بار 4 مہینے لگے، دوبارہ لگے. ملکوں میں جانے کے لیے مقامی کام کا پابند نہیں بننا ہے، ورنہ وہ بیرون جا کر آئے گا پھر چھوڑ دے گا مقامی. کیونکہ یہ 2 سال بہت پابندی، کیونکہ اگلے سال بیرون جانے کا ہے، نیت کی ہے. 3 دن بھی پابندی کرے گا، 2.5 گھنٹہ بھی لگائے گا تو بیرون جانا ہے. تو بیرون جانے کے لیے تبلیغ نہیں کرنی، تبلیغ کرنے کے لیے بیرون جانے کا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دعوت کے اس کام کے لیے جو خوبیاں اور جو صفات مطلوب ہے وہ حاصل کرنی. بیرون جانے کے لیے کام نہیں کرنا، کام کرنے کے لیے بیرون جانا ہے. تو کام کرنے کے لیے جو صفتیں ہیں وہ حاصل کرنی. اس کے لیے کیا صفتیں ہیں؟ کہ اعمال کا اہتمام ہے، اچھے اخلاق ہیں، اللہ پر توکل ہے، کام میں پابندی ہے. تو 3 دن اس طرح پابندی سے ہر مہینے لگیں گے تو سالانہ وقت پابندی سے لگتا رہے گا. نئے لوگ بھی آئیں گے. اور 3 دن کی جماعتوں کو جیسے آپ کے ان ساتھیوں نے سنا ہے کہ قرب و جوار کے دیہاتوں میں بھیجیں، چھوٹے دیہاتوں میں. اور جیسے پرسوں مذاکرہ ہوا تھا کہ وہ جو پراو استار کہتے ہیں کنارے کی بستی ہے، تو ایسی بستیاں جو کمزور ہیں تو اطراف کی بعض مضبوط جماعتیں اطراف کے حلقوں کی وہ بلا سکتے. اس کے لیے ترتیب بنا. یہ ہے کہ ان کو شہر میں آنا ہے اس لیے بلا رہے ہیں. تقاضے پر آپس میں مشورہ کریں. اطراف کی جماعت کو شہر میں لانے کے لیے نہیں، شہر کے وہ کنارے کی بستیاں ہیں جہاں جماعتیں کم پہنچ رہی ہیں اور وہاں کام میں ضعف ہے، تو یہ مضبوط جماعتیں ڈال کر وہاں سے نقد جماعتیں بنوائیں گے تو ان کے ذریعے سے کور ہوگا. ایسے اطراف کے کمزور حلقے ہیں تو وہاں شہر کی مضبوط جماعتیں ڈال کر ان کو کھڑا کر. اور اطراف کے حلقوں کی جو اطراف کی بستیاں ہیں، کل زون میں کارگزاری میں آئی ہوگی، وہ ساری بستیاں ہمارے سامنے جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا کیلنڈر ہوتا ہے سامنے ہر ایک کے، ایسے ساری بستیاں سامنے ہونی چاہیے. ضلع کے ذمہ داروں کے بھی اور حلقے کے ذمہ داروں کے. ماسٹر صاحب کہ جتنی اطراف کی بستیاں ہیں پوری، ہر حلقے کے ذمہ داروں کے سامنے اپنے حلقے کی تو رہے، لیکن اس کے علاوہ ہر حلقے کے ذمہ داروں کے سامنے پورے ضلع کی بستیاں سامنے رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان بستیوں کا حال صرف ایک ہی ساتھی کو پتا ہے یا 2 کو پتا ہے، اور اس کی کارگزاری تنفیذ میں اگر ہوتی رہے
تو پورے ضلع کے سامنے اس کی کارگزاری آتی رہے، پورے ضلع کے سامنے. اب اندازہ ہوگا کسی کی نظر کسی چیز پر ہوگی، کسی کی کسی چیز پر ہوگی، تو پھر مشوروں میں وہ باتیں آئے گی، تو کوئی کام چھوٹتا ہوگا تو وہ تلافی ہو جائے گی، ورنہ چھوٹنے کا تسلسل ہو جائے گا کہ مسلسل چھوٹ ہی رہا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ان چیزوں کو لکھنا چاہیے. ہر حلقے میں ایسے 3-4 آدمی ہونے چاہیے جو اس کو نوٹ کرتے ہوں کارگزاری. دیہات ان کے پاس لکھے ہیں پورے ضلع کے، تو ہمارے پورے ضلع کے 150 دیہات، ان میں سے 100 میں مسجدیں ہیں، یہ 25 میں مکتب ہیں، یہ 25 ایسے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، زونوں کی جو ترتیب ہے اس میں. تو پورے احوال ہر حلقے کے ذمہ داروں کے پاس، پورے ضلع کے. یہ ایک مہوا والے مہوا کا جانتے، بوٹاد والے بوٹاد کا جانتے، بھاؤ نگر والے بھاؤ نگر کا جانتے. پورے ضلع کے احوال ذمہ داروں کے سامنے ہوں، اور پھر تنفیذ میں جب کارگزاری آئے تو دھیان سے سن رہے ہیں کہ یہ مہوا کے اطراف کے 40 دیہات ہے، اس میں سے 20 جگہ تو کام ہو رہا ہے، 20 جگہ بھی خالی ہے. بوٹاد کے اطراف کے 30 دیہات ہے، 15 جگہ کام ہے، 15 خالی. اب اس کو مشورے میں رائے پیش کرے تو ان دیہاتوں کا کیا کریں گے؟ ہر 2 مہینے میں جمع ہوتے ہیں، اگلے 2 مہینے کے لیے کوئی نظام بنا لیں گے. بھائی 15 میں تو ان 2 مہینوں میں گئی ہیں، اب اگلے 2 مہینے میں یہ 15 اس کو کور کریں اور اس کے ساتھ اس کو کور کریں، تاکہ یہ بھی چھوٹتا جائے اور یہ جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ کور ہو جائے. اس طریقے سے تدبیریں کرنا. اس کے لیے ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ 3 دن کی جماعتوں کا ہے. ابھی 100 جماعتیں تو آپ کی تقریباً جا رہی ہے، 90-100 جماعت، اور مزید جو آپ کی استعداد ہیں کہ آپ کے پاس 550 سے زیادہ جماعت لے کر جانے والے ہیں. اگر صحیح روز سے محنت ہو کر وہ 550 جماعتیں ہر مہینے 3 دن کی جماعت بن جائے تو پھر آپ کے ضلع کا کوئی دیہات باقی نہیں رہے گا جہاں ایک نہ ایک جماعت کم از کم 3 دن کی نہ چلی جائے. بھائی کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس طریقے سے؟ بھائی بولو نا. اور اس کے لیے کیا ہے کہ میں اپنی جماعت بنا کر ایک دیہات کور کر لوں، یہ اپنی ہر آدمی اس طرح کر لے تو یہ 500 جماعتیں آرام سے بن جائے گی. تو فکر کریں گے اس طریقے سے، اور 3 دن کی جماعتوں کو روانگی مضبوط کریں، ان کو رات سے وصول کر لیں. وہ رات میں بستر لے لو اور ان کو کہہ دو صبح آپ تیاری کر کے فجر کی نماز میں. یہ جو آپ کا فجر والا مسئلہ میں نے شروع میں جو عرض کیا نا کہ اگر فجر کی نماز کا اہتمام ہو گیا سب کا اور فجر میں سب تیار ہو کر آنا شروع ہو گئے تو انشاءاللہ 3 دن جانے والے بھی اس دن فجر میں تیار ہو کر آ جائیں. وصولی کا مسئلہ آسان ہو جائے. رات میں ان کو پکا کر لیں، بستر وصول کر لیں اور ان کو کہہ دیں کہ صبح فجر کی نماز میں آپ تیار ہو کر آ جائیں. تو جماعت آ گئی ہے. اگر کوئی 1-2 آدمی نہیں آئے تو جلدی سے ان کو بلانے کے لیے بھیج دیں. ان کو بلا کر پوری جماعت، امیر معاون سب بیٹھے. روانگی کی جو ہدایات ہے نا ہماری، بھائی سن رہے ہیں بھائی؟ او بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ روانگی کی جو ہماری ہدایات ہے تفصیل سے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوگی تو آپ پوری بات سمجھا سکیں گے، کم از کم اتنی دیر. باقی 20 منٹ والی روانگی میں 20 منٹ میں روانگی کی بات ہی ہو، اس کے اجتماعی اعمال، اس کے انفرادی اعمال اور اس کے کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، نقد جماعت کیسے بنانی ہے، مزیدار جماعت کیسے بنانی ہے، صبح شام کے معمولات، ذمہ دار کی اطاعت اور مسجد کے آداب، یہ ساری باتیں کھول کھول کے سمجھانی ہے. ذمہ داروں پر تھوڑا لوڈ آئے گا کیونکہ جب روانگی کرنے والے ساتھی سب نہیں ہوتے، سب بات کرنے والے روانگی کی بات نہیں کر پاتے. وہ جو باتیں اس کو ذرا اچھے اسلوب سے سمجھانا پڑتا ہے، تو اس لیے ان ساتھیوں پر تھوڑا لوڈ آئے گا. لیکن اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ وہ ساتھیوں کے ساتھ 2 اور آدمی کیا کریں، 3 کی جماعت بنا تاکہ نئے آدمی تیار ہوں، بات اچھی بات کرنے والے، خالی وقت گزاری کرنے والے نہیں. 1.5 گھنٹہ پورا کروا دیا کسی طریقے یا بہت اچھی بات کی لیکن روانگی کی نہیں کی، بہت اچھی بات کی، جذبات بنانے کی بات کی، ترغیب دی، لیکن روانگی کی بات نہیں ہوئی. تو اس لیے عملہ بنانا ہے ہر کام کے لیے، ہر کام کو سیکھنا سکھانا ہے. تبلیغ میں ایک کام ہے، دین کا بھی سیکھنا سکھانا ہے اور دعوت کے اعمال کا بھی سیکھنا سکھانا ہے کہ روانگی میں کیا باتیں کرنی ہو، کیا باتیں نہیں کرنی.
पूरी बातों को अच्छी तरीके से समझाएं, जिम्मेदारी के साथ। ये काम जैसे हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे हमारे कंधों पर अमानत, इसका हमें एहसास होना चाहिए। तो फिर आदमी लापरवाही नहीं करेगा, कोताही नहीं करेगा। और अमानत का एहसास नहीं होगा तो आदमी कोताही 15 मिनट में 20 मिनट में बात करके रवाना। तो बहुत देर हो गई है, उसको भी जल्दी है, तो भाई चलो मुझे अब जाओ, बार बार घड़ी पर नजर है कि उसको जाना है, 9 बजे 8:45 हो गए, 15 मिनट में रवानगी पूरी। और अगर अमानतदारी है तो आदमी वहां फोन कर दे, भाई थोड़ा सा जमात हमारी है, मैं दुकान पर देर से आऊंगा, भाई को कह दे तो थोड़ा जल्दी पहुंच। या मजबूरी है, नौकरी आदमी की है, तो वो अपने जो दूसरे 2 साथी हैं 15 मिनट बात करके उनसे कहेगा देखो मुझे थोड़ा सा आप हजरात की बाकी ये बातें जो है पूरी करें। या उनमें अगर कोई अच्छी बात करने वाला साथी है उसी का जिम्मा कर दें, भाई देखो मुझे मैं 15 मिनट तो शरीक रहूंगा, उसके बाद मुझे जॉब पर जाना है, तो आप जो है पूरी बात अच्छी तफसील से समझें। तो अमानत का एहसास है आदमी। और फिर जोहर में आएगा तो उसको पूछेगा भाई कितनी देर बात हुई, तो कहे 1.5 घंटा, पूरी बात हो गई, सारी बातें आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर जाए। कि अमानत का एहसास है आदमी। और एहसास नहीं तो जमात गई, किसने बात की, क्या बात की, कुछ पता ही नहीं। हमारे पास अमानत है, एक जिम्मेदारी है, तो इसलिए अमानत के एहसास के साथ करना। तो फिर अच्छी तरीके से सारी बातें समझाइए। हर जमात को नकद जमात बनाने की बात करें, और जमातों को ज्यादा से ज्यादा तरगीब दें कि वो कमजोर इलाकों में काम करें। वहां जमात का फायदा ज्यादा होता है, लेकिन शैतान कि वो अमीर साहब जो हमारी जमात को बदल साथियों नवा क्या, अब 5 नए हैं 5 पुराने, तो वो नयों के हिसाब से रुख तय होता है। चिल्ले के 4 महीने के भी आपके पर्चों में ऐसा लिखा हुआ बहुत आता है कि झांझा साथी नवाज, ऐसा लिखता है, झांझा साथी नवाज के अंदर। एक पर्चे में तो आया था बीच में कि બધા साथियों ने ठंडी लागे थे, यानी वो इंसान है तो उसको तो ठंडी तो लगी, ऐसा कि બધા साथियों ने ठंडी लागे थे, तो ये वो रुख आपकी। ये सारी बातें अंदर की कमजोरी है, ये सारी बातें क्या है, अंदर की कमजोरी है। यहाँ तो आदमी जान माल लेकर हाजिर हो गया, भाई मशवरा करो, जहाँ तकाजा हो वहां हमको भाई। हजरत मौलाना यही तरगीब साल से देते हैं, मौलाना इब्राहिम साहब दामद बरकातहू जमातों से, उनसे ये कहो जाकर कि आपके मुल्क में हमको वहां भेजो जहां आज तक जमात न गई हो। ये हमारा मैयार, ये उसूली बात है, तो काम वहां असल करना है जहाँ जमात नहीं गई है। फिर वो कहे कि नहीं हमारे पूरे मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जमात, तो फिर उनसे ये कहो कि ऐसी जगह भेजो जहाँ जमात गए हुए बहुत दिन हो गए। अब आप मैंने कहा कि पूरे जिले के देहातों का वो निकाल के एक चार्ट बनाओ, और फिर उसमें देखो कि हर महीने में कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ हर महीने जमात जाती है, कौन सी मस्जिदें ऐसी हैं बस्तियां जहाँ हर 2 महीने में जमात जाती, कौन सी बस्तियां ऐसी होती है जहाँ 6 महीने हो गए अभी तक जमात नहीं जाती, और कौन से देहात ऐसे हैं जहाँ साल भर जमात नहीं जाती, सिर्फ जोन की जमात जाती। ये आपके सामने होगा। तो अब रुख उस तरह से बनेगी। अभी तो क्या है भाई, रुख बने इनकी जमात है, चलो इनकी मस्जिद में भेज, आपकी जमात आप वो खुद भी कह रहे हैं हमको भाई देखो जरा सा साथी नए 5 नए 5 तो पुराने ही होते, तो इनकी जमात को इनकी मस्जिद में भेज। तो इनकी मस्जिद में हर 15 दिन में जमात आती है, और उनकी मस्जिद में 6 महीने तक जमात नहीं जाती। जो भूखा है उसको खाना ही नहीं मिलता है, जो पेट भरा है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक बन रहा है। बात समझ रहे भाई? तो आप लोगों में से कौन तय करते हैं कि इंशाल्लाह जो इस तरह के तकाजे हैं उन तकाजों पर जमातें लेकर जाएंगे? कौन कौन तय करता है? मैं तय करता हूँ इंशाल्लाह, वहां जाके पिघल तो नहीं जाएंगे। कोई नया साथी आएगा, अच्छा नयों की अक्सर कोई डिमांड नहीं होती, उनको कुछ पता ही नहीं होता, नयों की कोई डिमांड नहीं होती, और नयों को जिस रुख पर आप चला दोगे उस रुख पर चल पड़ते हो, और वो उसी को तबलीग समझते हैं। अगर उनको जोन में चलाया तो कहते हैं कहाँ इसी तरह की तबलीग हो, वो अगले साल उसके लिए तैयार, वो अगले साल उससे, लेकिन आपने उसको पहले ही साल इस तरह से चलाया और फिर बार बार कहा भी उनको कि आपकी वजह से हमने ऐसा रोक लिया है, आप लोग असल में नए हो, आप लोग असल में नए हो, इसलिए आप लोग, तो वो उसी जगह स्वयं उनका बन जाता। तो इसलिए तय करें इंशाल्लाह कि ऐसी जगहों पर 3 दिन की जमातें लेकर जाएंगे, वहां से नकद जमातें बनाएंगे, और दूसरे गश्त भी ऐसी बस्तियों में करके अपने जिले में कोई बस्ती बंजर नहीं छोड़ेंगे। भाई करते नहीं है,
کون کون نیت کرتے ہیں؟ تو ہر مسجد والوں نے کل زون کے اس کے بعد بستیاں تو لے لی ہوگی. اب ان بستیوں میں تسلسل بنا رہے جہاں ہر مہینے جماعت بھیجنے جیسے مہینے میں ایک بھیجیں, جہاں 15 دن میں بھیجیں 15 دن. بعض بڑی بستیاں ہوگی جہاں ہر ہفتے بھی جماعت بھیج سکتے, تو وہاں ہر ہفتے بھیجیں گے اور وہاں پر کام کی بہتر سے بہتر شکلیں بنائیں. اور جو اپنے ساتھ ساتھی وقت لگاتے ہیں 3 دن میں آتے ہیں ان کی بہتر سے بہتر تربیت ہو. اس کے لیے دونوں وقت کی تعلیم اچھی کریں گے. جماعت میں سیکھنا سکھانا ہوگا. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کا مذاکرہ اور مشق عملاً مشق کروائیں گے. رات میں جلدی آرام کرنے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی مشق کریں گے. لایانی سے بچنے کے لیے ہمارے اس دور میں سب سے بڑی لایانی موبائل ہے. کوشش کریں ہمارے ذمہ دار ساتھی جماعتوں میں جائے تو موبائل چھوڑ کے جائے. نئے ساتھیوں کو ترغیب دیں. پھر بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے, آپ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کا اثر ادھر پڑے گا اور دھیرے دھیرے اس کا ماحول بنے گا. گشت میں ہے, تعلیم میں ہے, ملاقاتوں میں ہے, اپنا موبائل بند دے, اپنا موبائل بند کر دے. اس لوگوں کو بھی پتا ہوگا کبھی وہ گشت میں ہے, وہ نہیں کریں گے. لیکن آپ گشت میں بھی اٹھا لیتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اٹھا لے گا, یا بعضوں کو پتا کہ میرا فون تو اٹھا لے گا. تو ایسا کوئی دروازہ باقی نہ رکھ. ابھی گشت میں بند کر کے یکسو ہو جائے, تعلیم میں ہے بند کر کے یکسو ہو. جماعت میں جا رہے ہیں اس کو بند کر کے گھر چھوڑ کے چلے جائیں, اس کو گھر چھوڑ دیں. باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہی جاتے ہیں. بھائی جماعت میں بیوی کو لے کر جاتے ہیں, بچوں کو لے کر جاتے ہیں, دکان لے کر جاتے ہیں. جب اس کو چھوڑنا طے کر لیا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے جماعت میں موبائل بھی چھوڑ دیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ میں مشغول ہو جائے, اعمال میں مشغول ہو جائے, کام اچھا کر سکتے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟